ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إلى آخر الآية۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا یہ مبارک اور بابرکت قابل قدر آخری عشرہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عنایت فرمایا۔ اپنے موضوع کو پر آنے سے پہلے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں نظر آ رہی ہے۔ دو باتیں خاص طور سے بول کر میں اپنے موضوع پر آنا چاہوں گا، بہت اختصار کے ساتھ اگرچہ کہ اس بات کو بہت تفصیل سے بتانا چاہیے، لیکن بہت ضروری ہے نوجوانوں تک وہ بات پہنچنا، اس لیے میں اختصار سے کام لے کر اپنے موضوع پر آؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا اور روح پھونکی، آپ وہ واقعے سے واقف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ نے تذکرہ کیا تھا کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب۔ ایک ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور ایک ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ، جو پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ وہ مفہوم نہیں ہے، غیر موجودگی کا مفہوم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کروں گا جو میری خلیفہ ہوگی۔ تو فرشتوں نے اس وقت اللہ کے فیصلے پر اور اس ارادے پر کہا تھا کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ معبود ہیں ہمارے، ہم عابد ہیں، اور ہماری عبادت ایسی ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کی عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں، آپ کی فرمانبرداری میں، اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ ہم نور سے پیدا ہوئے، گناہ کا ہمارے پاس کوئی گزر نہیں ہے، ہم عبادت ہی عبادت، نیکی ہی نیکی میں رہتے ہیں۔ آپ معبود ہیں اور ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بس کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی جس کے اندر خاص طور سے یہ کیفیت ہو کہ وہ گناہ بھی کر سکتی ہو۔ فرشتوں نے پلس کی طرف ذہن نہیں لیا، مثبت چیز کی طرف نہیں لیا، بلکہ انسانوں کی کیا ہے، منفی چیز، نگیٹو، مائنس کی طرف لا کر کہا کہ آپ یہ جب دنیا میں یہ انسانوں کو آپ پیدا کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق آدم کو پیدا کیا، روح پھونکی۔ اس کے بعد حضرت آدم کو اللہ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ کہہ رہے ہیں سکھایا آدم کو چند چیزوں کے نام۔ کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھایا۔ سکھانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ معلم بولتے ہے نہیں؟ سکھانے والا کیا ہوتا ہے؟ معلم ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے۔ اسکول میں پڑھا رہا ہے تو سکھانے والے کو ٹیچر بولتے، کالج میں پڑھا رہا ہے تو سکھانے والے کو لیکچرر بولتے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو اس کو کیا بولتے؟ مول صاحب بولتے۔ تو وہاں پر آدم کے مول صاحب کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تھے۔ لیکچرر بول لو، ٹیچر بول لو، مول صاحب بول لو، معلم بول لو، کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پڑھنے والے کون تھے؟
حضرت آدم علیہ السلام سکھا رہے اللہ, سیکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام. کیا سکھایا اللہ نے؟ چیزوں کے نام. دنیا میں جو جو چیزیں اللہ کی نے اپنی کائنات کو, دنیا جب بنانی تھی اللہ کو, تو دنیا کے چلانے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی ناموں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ اللہ نے یہ تعلیم حضرت آدم کو کیا دی. فرشتے بھی اس میں شامل تھے, فرشتوں کو بھی دی, پڑھنے والے فرشتے بھی تھے. اس کے بعد اللہ نے امتحان لیا, سبق پڑھائے. استاد کیا ہوتا ہے, پڑھاتا ہے پہلے, اس کے بعد دوسرے دن بولتا ہے بھائی سنو, دوسرے دن ہوم ورک لاؤ, کل کیا بتایا تو سنو. اللہ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اس سے پہلے تم لوگ جو نا تبصرہ کرے تھے انسانوں کو میں پیدا کروں, مطلب ایک تبصرہ کرے تھے. اگر وہ تبصرے میں تم لگا, وہ اس خیال میں اگر سچے ہے تو میں جو نام سکھایا ہوں وہ نام ذرا تم پڑھ کر سنو, کل جو سبق پڑھایا تھا وہ ذرا سبق سنو. تو فرشتے کیا بولے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا, اے اللہ آپ پاک ہے, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, علم میں بھی آپ کے کوئی شریک نہیں ہے, قدرت میں بھی آپ کے کوئی شریک نہیں ہے, آپ کی ذات اور صفات میں بھی کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. لا علم لنا, ہم کو کچھ بھی علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, آپ علم والے حکمت والے. اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے کہا, قال, اللہ کہتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم, جو سبق, جو نامہ یاد دلائے تھے, جو ناموں کی ٹیچنگ کرے تھے, آپ کو لیکچر دیے تھے, ذرا وہ سنو, دوہراؤ سبق. استاد جو کل سبق پڑھائے تھے وہ دوہراؤ. فلما انبأہم باسمائہم, جو سبق اللہ میاں مول صاحب جو بنے تھے اور وہ حضرت آدم کو کیا کرتے پڑھائے تھے, تو آدم کیا کرے, وہ سبق کیا کر دیے, دوہرا دیے, سنا دیے. اب آئیے آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. اس کے بعد اللہ نے کہا انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, ارے تم جو ظاہر کرتے ہو اے فرشتوں, جو تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے سجدہ کرو. جھکو, یہاں سجدہ کرانا نہیں تھا بلکہ یہ اعتراف کرانا تھا کہ جن کو تم نااہل سمجھ رہے تھے وہ تم سے زیادہ اہل نکل آئے, اس لیے اعتراف کرو اپنی نااہلی کا اور ان کے اہل ہونے کا, انسانوں کے اہل ہونے کا, اور اپنے کسی اعتبار سے علم کو حاصل کرنے, علم کو کیچ کرنے کے اعتبار سے نااہل ہونے کا اعتراف کرو. فرشتوں نے اعتراف کر لیا, سجدہ کیا, اعتراف کر لیا. یہاں رک کر میں ایک بات نوجوانوں سے, بڑی خوشی اور مسرت سے میرا دل لبریز ہے کہ ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد اور رات کا اہتمام اور ماشاءاللہ سے یہاں پر اعتکاف کا اہتمام, یہ اس مسجد کے اندر ایک عرصہ دراز سے بہت سے اللہ والوں کی نظر رہی اور انہوں نے یہاں پر خدمات انجام دی. میں اپنے بچپن سے اس مسجد سے واقف ہوں, فیض العلوم کو جاتا تھا تو یہاں سے نماز پڑھتے ہوئے گزرتا تھا, یہاں کھیلا کودا بھی میں. تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا الحمدللہ انہی بزرگوں اور ان اللہ والوں کی نظر کا نتیجہ ہے کہ اس مسجد کو اللہ نے کیا کیا, آباد کیا. ایک بڑی تعداد یہاں جمع ہے, جبکہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس وقت بازار کو آباد کیا ہوا ہے نہیں, بازار کو آباد کیا ہوا ہے. یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو, آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا, کس بنیاد پر کرایا گیا کہ آدم کے پاس علم تھا, اللہ میاں مول صاحب تھے جو چیز دیے تو آدم علیہ السلام اس کو کیچ کر کے کیا کر دیے, دوہرا دیے, سنا دیے سبق. فرشتے بولے ہم نہیں سنا سکتے, ہم کیا چیز نہیں کرے. آدمی ہونے کا بھرم, انسان آدم کی اولاد ہے, ہم سب آدم کی اولاد ہونے کا بھرم, انسان کے انسانیت اپنے اندر ہونے کا اور انسان کے انسان ہونے کا بھرم اس پر ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو, علم ہو. ہے نہیں, اگر علم ہوگا تو ہم آدم کی اولاد ہے, اسی لیے تو فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرایا گیا. آج یہ امت علم کے بارے میں کتنی کوتاہی کا شکار ہے. اللہ قرآن پاک میں فرشتوں کو سجدہ کرا رہے آدم کے سامنے, اور یہ اعتراف کروایا کہ یہ انسانوں کو جن کو میں پیدا کر رہا ہوں, اے فرشتوں تم صرف نگیٹو بات کر رہے ہیں, منفی بات کر رہے ہیں, محنت بات کر رہے ہیں,
اللہ نے میں نے ان کے اندر ایسی خصوصیات رکھی ہے کہ اگر ان خصوصیات کو، اور میں نے قرآن دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی دی اور صحابہ کرام کی ایسی جماعت دی، یہ امت اگر ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر چلے گی تو اے فرشتوں تم سے یہ جماعت کیا ہو جائے گی؟ آگے بڑھ جائے گی، تم سے یہ جماعت آگے بڑھ جائے گی۔ اسی لیے ہے کہ یہ مسلمان ایک ایمان والا اللہ کے پاس جب وہ اپنی حقیقی ایمان پر رہتا ہے تو اللہ اس کا مقام فرشتوں سے آگے کر دیتے ہیں، فرشتوں سے آگے اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہے، آپ کی آدمیت کا بھرم اس پر ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو؟ علم ہو۔ اور لیکن یہ امت کا معاملہ کیا ہے؟ ان ایجوکیٹڈ، بالکل ناخواندہ، جاہل جو قوم آج اگر لوگوں کی زبان پر ہے تو سب سے جاہل قوم کون ہے؟ مسلمان قوم، نہیں پڑھی ہوئی ہے، نہیں میرے بھائیوں، ہے نہیں یہ چیز۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی وہ مذہب اسلام، جس مذہب اسلام نے اپنے مذہب کے ابتدائی حکم جو دیا، شب قدر کے اندر آیت مبارکہ نازل ہوئی، 5 تا 6 صدیوں کے بعد آسمانوں سے زمین والوں کا رشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا، تو جس حکم کے ذریعے جڑا وہ حکم کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، علم کے حاصل کرنے میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ پھر علم کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ علم دینی بھی ہے، علم دنیاوی بھی ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ ایک نظام یہاں مسجد میں آپ کے بنا کہ جس کے اندر جو ہے 10 روز یا 9 روز سے جو ہے علم کی، اسلامی علوم کی باتیں آپ کے سامنے، اسلامی تاریخ کی باتیں آ رہی۔ یہ جو ہے آپ کے سامنے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کی آدمیت کا بھرم باقی رہے گا اگر آپ ان مجالس کی قدردانی کریں گے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے دم تک علم کی نشر و اشاعت کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا ہم وہ ضرور کریں گے۔ دوسری چیز، علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے نہیں امتی؟ اللہ نے بن مانگے آپ کو آدمی بنایا، انسان بنایا، اور بن مانگے اللہ نے آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ اور اللہ کے محبوب نبی کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، احسان جتایا اللہ میاں۔ اللہ میاں کسی نعمت کو ذکر کر کے احسان نہیں جتائے، کسی نعمت کو ذکر کر کے احسان نہیں جتائے اللہ میاں، لیکن ایک نعمت ہے کہ اللہ نے کہنے ہم کو نبی، تم کو ہم نے نبی سے وابستگی دی، اس پر اللہ نے احسان جتایا۔ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھتے ہیں، حضور سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر 3 کام دے کر۔ ایک کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کی آیات آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر کی غلاظتوں کو، گندگیوں کو، ظاہری گندگیاں بھی، باطنی گندگیاں بھی، اخلاقی گندگیاں بھی آپ کیا کریں اس میں سے نکالیں اور ان کو پاک صاف کریں۔ اور تیسرا کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ بتایا گیا کہ حضور کا منصب یہ بتایا گیا کہ آپ معلم بنے اور لوگوں کو کیا دیں؟ تعلیم دیں۔ اب اللہ کے اور حضور نے فرمایا انا بعثت معلما، میں بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ کیا کس حیثیت سے؟ معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر، ملصاب بنا کر بھیجا گیا ہوں میں۔ کتنا بڑا مقام ہے، منصب ہے، اندازہ لگائیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ امت کو یہ معلمی اور اس ٹیچنگ اور اس لیکچررشپ کی ذمہ داری اس امت کے پر ہے یا نہیں؟ پھر یہ امت کو اللہ نے کہا، پھر دوسرے اعتبار سے سمجھا خیرکم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر تم بسائی گئی ہو، نکالی گئی ہو، برپا کی گئی ہو۔
کیا کرتے ہیں تم؟ ٹیچنگ کرتے ہیں. کیا ٹیچنگ کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف. اپنی ٹیچنگ کے اندر، اپنے لیکچر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اچھائیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو یہ امت کا منصب یہ تھا کہ یہ امت معلم بنے، ٹیچر بنے، ملصاب بنے اس قوم کے لیے جن قوموں کو کئی کی ٹیچنگ کرے؟ ایمان کی. ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ ہم ایمان کی تعلیم دیں، ایمان کے ملصاب بن جائیں، ہم ایمان کے لیکچرر بن جائیں. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اگر ہمارے اندر کوئی خامی آ جائے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے اب تک محروم رکھا ہے. حضور کے امتی ہونے کا بھرم اس وقت باقی رہے گا کہ آپ اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں، تو امتی کی کا پہلا آپ نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر، اور اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کا کیا منصب ہے؟ معلم ہے نہیں آپ کا منصب. آپ کو بھی معلم ہونا چاہیے. لیکن کتنے میرے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو اپنے اس منصب پر ٹھہرا کر رکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں معلم ہوں. دیکھیے استاد جو ہوتا ہے نا، تو اس کو چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑتا، چاہتے ہوئے بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑتا. کیوں؟ استاذی کا بھرم باقی رکھنے کے لیے. دل چاہتا ہے کرنا، لیکن بہرحال بھرم برقرار رکھنا پڑتا. اس امت کو، آپ کو اپنے امتی ہونے کا، حضور کے امتی ہونے کا بھرم یہ ہے کہ آپ معلم کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے پیش کریں. اگر یہ امت کے نوجوان اسلام سے ہی واقف نہیں ہے تو یہ کیا معلمی کریں گے؟ کیا اپنے امتی ہونے کا بھرم برقرار رکھیں ہیں آپ جب آپ کو اسلام سے ہی واقفیت نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام سے واقفیت پیدا کرنے کی یہ جو سلسلہ ہے، آپ کو معلم بنانے کا سلسلہ ہے، اپنے امتی ہونے کا بھرم برقرار رکھنے کا یہ سلسلہ ہے. میں مسجد کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. اللہ نے محض اپنی توفیق سے اور محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی یہاں بھیجا اور آپ کو بھی یہاں بیٹھنے کی توفیق دی. خدا کرے کہ یہ ہمارا سننا سنانا اور یہ ہمارا بیٹھنا اور بٹھانا ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. میرے بھائیوں، اس لیے اب جنگ بدر اور جنگ احد کا منظر اور پس منظر آپ کے سامنے مجھے لانا ہے. یہ دو غزوات اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ غزوات کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن ان دو غزووں کی شان ہی کچھ اور ہے، ان دو جنگوں کی شان ہی کچھ اور ہے. غزوہ لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے. غزوہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں شریک رہے ہوں. اسی کے بالمقابل ایک اور لفظ آتا ہے سریہ. سریہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں رہے، بلکہ آپ نے دوسروں کو بھیج کر وہ جنگی کام کروایا. 9 غزوات ہوئے اسلام، 9 غزوات ہوئے جس میں خود بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. 15 سال مسلمانوں کو جہاد کے میدان میں بھی، عالم غصے کے شباب کے اندر بھی، غصے کی پوری انتہا کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا دامن نہ چھوٹے، اس کی پریکٹس اور اس کی ورزش کروائی گئی 15 سال مکہ کے اندر. تو مسلمان کسی حالت میں خدا کے دامن کو اور رسول کے دامن کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب جنگ کے اندر تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی جماعت سے، فئۃ فاثبتوا، ڈر جاؤ، اور یہاں بھی اللہ کو نہ بھولو، فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو مسلمان وہ ہوتا ہے کسی موقع پر بھی خدا کی اطاعت کا دامن، رسول کی سنت کا دامن کیا ہوتا ہے؟ نہیں چھوڑتا، کسی موقع پر نہیں چھوڑتا. ان 2 غزوات کے اندر اسی چیز کا اظہار ہوا، انہی 2 چیزوں کا خاص طور سے اظہار ہوا. اللہ نے قرآن پاک میں اسی کو فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ. ہوا یہ کہ مکہ کے اندر پوری تربیت ہوئی، مدینہ پہنچے، اور مدینہ کے اندر مسلمان ماشاءاللہ سے پوری شان و شوکت کے ساتھ اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے. مسلمان مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں، پوری شان کے ساتھ مسلمان رہ رہے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر برقرار ایمان اعمال پورے کر رہے ہیں. لیکن کافروں کو مسلمانوں کا ترقی کرنا، پورے اطمینان سے رہنا کھٹکنے لگا، دل اندر ہی اندر ان کا مچلنے لگا. جن پر ہم نے 15 سال ظلم کیا اور 15 سال ظلم کر کے ان کو اس مذہب سے ہٹانے کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ہماری پوری 15 سالہ محنت کیا ہو گئی؟ ضائع گئی، اکارت گئی، اور یہ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ کے اندر یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے
اندر ان کو بس رہا نہیں گیا، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے اپنے گروپوں کو بھیجتے تھے اور بھیج کے مدینہ کے قریب قریب آ کے حملہ کروا دیتے۔ اندر دل مچل رہا تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچائے، کیسے یہاں پہ مسلمانوں کی طاقت بن رہی، بھیجتے تھے، چھوٹے چھوٹے جتھے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے جتھے آ کر کیا کرتے، مدینہ سے متصل، مکہ اور مدینہ کی جو سرحد متصل، وہاں پر کچھ صحابہ کرام کے جو ہے نا چراگاہ جانور چرتے تھے تو ان پر حملہ کر دیتے، ان پر حملہ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اندر کی وہی چبھن ہے، اس چبھن کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پر جیسے جیسے ان کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی تو اب اللہ نے مسلمانوں کو ہر موقع پر یہ اطاعت کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے اجازت دے دی جہاد کی۔ اب ان کی چھیڑم خانی پر خاموش نہ بیٹھا جائے، ان کو جواب دیا جائے، منہ تو جواب دیا جائے، ان کی غنڈہ گردی کا جواب دیا جائے، ان کی دسیسہ کاریوں، ان کی فتنہ پردازیوں کا جواب دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کا جواب دینے لگے۔ اب ان کو جو ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو مسلمانوں سے چھڑم خانی کر رہے ہیں اور اپنی طاقت، ان کے پاس جو اصل طاقت کیا ہے کافروں کے پاس، وہ یہ ہے کہ ان کی تجارتی سلسلہ کیا تھا، شام سے جڑا ہوا تھا، ملک کے شام سے جڑا ہوا تھا، اور مکہ سے مدینہ سے ہوتے ہوئے، مدینہ کے متصل راستے سے ہوتے ہوئے یہ شام جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور وہاں تجارت سے جو منافع، ان کی باضابطہ تجارتی کمپنی تھی، وہاں سے جو منافع لاتے تھے اس منافع سے جنگی ساز و سامان تیار کرنا ان کا مقصود تھا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اس لیے مسلمان ان کے اوپر حملہ آور ہونے لگے، ان کو بندوبست کرنے لگے ان کا۔ جب یہ سلسلہ جواب دینا مسلمانوں کا شروع ہوا تو ان لوگوں نے خفیہ تدبیر شروع کی۔ تدبیروں میں ایک تدبیر انہوں نے یہ کی کہ اعلان کیا مکہ کے اندر، اور مکہ میں اعلان کر کے یہ کہا کہ مسلمان ہمارے پاس سے بہت آسانی سے نکل گئے اور وہاں جا کر ان کی پوری طاقت بن رہی، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ایک بار ہی مسلمان پر حملہ کر کے جڑ پیڑ سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا چندے کا، کہا کہ ایک تجارتی کمپنی وجود میں آئی ہے، پہلے سے تجارت چل رہی تھی، اب پوری وسعت کے ساتھ تجارت ہوگی، مکہ کا ہر آدمی اس کے اندر، اس تجارت کے اندر پارٹنر بنے۔ چنانچہ آیا ہے روایتوں میں کہ مکہ کے ہر گھر کا آدمی اس تجارتی کمپنی کے اندر شیئر بنا، شیئرنگ کیا، اس میں پارٹنرشپ کیا۔ آتا ہے عورتوں نے اپنا زیور ڈال کر پارٹنرشپ نبھائی، شیئرنگ کی اس میں۔ اس زمانے کے حساب سے آج سے 25 سال پہلے جو سونے کا ریٹ تھا، اس سونے کے ریٹ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 26 لاکھ دینار ان کے پاس جمع ہوئے۔ 26 لاکھ دینار، اندازہ لگائیے آپ کیا ہوتے ہیں اس کے۔ اب آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اربوں روپے ہو جاتے ہیں۔ اربوں روپے جمع کر کے مشترکہ انہوں نے کیا کی، تجارت۔ شام کو وہ ابو سفیان کو اس کا ذمہ دیا گیا، 60 جوانوں کو اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے ساتھ میں رکھا گیا، اور ابو سفیان یہ پورا لے کر شام گئے، تجارت کی، خوب منافع کمایا، واپس ہو رہے تجارت۔ مقصد کیا ہے اس تجارت کا کہ اس تجارت سے جو نفع آئے گا اس نفع سے کیا کریں گے، جنگی ساز و سامان خریدیں گے اور مسلمانوں میں، مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو جڑ پیڑ سے کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ مقصد تھا اس تجارت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے اطلاع دی کہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کا کامیاب تجارت کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور اس سے اسلحہ خریدا جائے گا اور مسلمانوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جیسے ہی یہ اطلاع آئی تو آپ نے صحابہ کو مشورے کے لیے طلب کیا، بلایا، اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، ہم کو ضروری ہے کہ اس تجارتی قافلے کی ہم کمر توڑ دیں تاکہ یہ اس نفع کو لے جا کر جنگی ساز و سامان خرید نہ سکے اور ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ بنیاد تھی جنگ بدر کی، یہ بنیاد تھی جنگ بدر کی
کہ تاکہ کافروں کی کمر توڑ دی جائے، جس سرمایے سے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ سرمایہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ وہ قافلہ 3 ہی دن میں، چند تھوڑے سے عرصے میں، 3 دن کے عرصے میں یہاں پہنچنے والا ہے، فلاں مقام پر، بدر نامی مقام پر۔ یہ بدر جو تھا مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا، 80 میل کے فاصلے، جنوب مغربی جانب، مدینہ کے جنوب اور مغربی جانب میں 80 میل کے فاصلے پر یہ بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ اصل اس کنویں کو بنانے والے کا نام ہے بدر بن حارث یا بدر بن کندہ، یہ ہے اس کنویں کے اطراف۔ اصل میں وہ علاقہ کیا تھا؟ بڑا سرسبز و شاداب تھا، بڑا سرسبز و شاداب تھا، اور اس کنویں کے اطراف اکناف کے ایک بہت بڑے علاقے کو بدر سے وہ علاقہ کیا تھا؟ مشہور تھا، اور وہاں کی سرسبزی کی وجہ سے ہی وہاں پر 8 روز میں ایک مرتبہ میلہ بھی لگتا تھا اس زمانے کے اندر۔ اس طرح جو ہے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ وہاں پہنچنے والا ہے 3 دن کے اندر، 80 میل کی مسافت طے کرنا ہے۔ آپ نے کہا اسی وقت جو صحابی فوراً ان ٹائم کم وقت میں، کم سے کم وقت میں ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو کامیاب مکہ واپس جانے نہیں دینا ہے اس قافلے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو جو ہے صحابہ تیار ہوئے، اور آپ نے ہر ایک پر جنگ کو، جہاد میں شرکت کو لازم قرار نہیں دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس قافلے پر جو تجارتی قافلہ تھا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، جس کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، سرمایہ لے کر آ رہا تھا، اس سرمایہ کو روکنا تھا۔ اس لیے بغیر کسی سامان کی، جنگی سامان، جنگ کے لیے جیسی تیاری کرتے ہیں وہ سب تیاری کرے بغیر نکل گئے صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکل گئے۔ بہت سے صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور نے ضروری بھی قرار نہیں دیا تھا، اس لیے صحابہ نے کہا کہ ایک تجارتی قافلے کو روکنا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، چند لوگ کافی ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک بڑی تعداد صحابہ کی کیا رہ گئی؟ مدینہ میں رہ گئی، نہیں گئی۔ جو صحابہ نکلے بدر میں پہنچ گئے۔ بدر پہنچنے سے پہلے ادھر یہ تو ایک پارٹ ہوا، ایک طرف یہ ہے معاملہ ہے۔ ادھر ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ، مدینہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہمارے قافلے پر لوٹ مار کرنے اور حملہ کرنے کا منصوبہ کر کے نکل چکے ہیں۔ اس کو جیسے ہی معلوم ہوا تو اس نے زمزم بن عامر نامی ایک شخص کو، اس زمانے کے اندر 2000 دینار پر ایک سانڈنی گھوڑی کی قسم ہے، بس اس کو دے کر اس نے تیز رفتاری سے مکہ بھیجا، اور بھیج کر کہا کہ یہ صورتحال ہے، ہماری تجارتی قافلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس تجارتی قافلے کے پورے سرمایہ کی حفاظت کے لیے، مع منافع پروفٹ کے ساتھ جو پورا سرمایہ ہے اس کی حفاظت کے لیے وہاں سے تم لوگ آؤ۔ ادھر جیسے ہی یہ گیا، اور جا کر اس نے، اس زمانے کے اندر کیا تھا، کوئی مصیبت کی، کوئی خوفناک خبر سنانا رہتا تو ان کے پاس ایک انداز ہوتا تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ اونٹ کی ناک کاٹ دیتے، اونٹ کی ناک کاٹ دیتے اور سامنے کا حصہ زخمی کر دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے پھاڑ لیتے، پیچھے سے سامنے سے کپڑے پھاڑ لیے، اور پھاڑ لے کر اوپر ٹھہر کر اعلان کر لے۔ پورا مکہ جو ہے حیرانی کے عالم میں باہر آیا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے ہر گھر کا سرمایہ جس کے اندر لگا ہوا ہے، جس تجارتی قافلے میں، وہ تجارتی قافلہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس کو رسک لگا ہوا ہے، اس کو خطرے پہ آ گیا ہو۔ مدینہ کے اندر محمد اور ان کے پورے صحابہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ بس ایک ابال، ایک جوش، ایک مسلمانوں کے خلاف عداوت اور دشمنی کا ایک وبال اٹھا، اور اٹھ کر جو ہے پورے وہاں سے جو ہے نکلے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو ہر ایک کو اس کے اندر شامل ہونے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ پریشر کیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، بنی ہاشم کے خاندان کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہ جو ہے یہ حضور سے وابستہ ہیں یا ہمارے سے وابستہ ہیں، ذرا دیکھیں، بلکہ ان کو بھی پریشر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے دے نہیں رہے تھے، بہت سی مجبوریوں سے ابھی بہت سے مسلمان مکہ میں رکے ہوئے تھے۔ انہی میں حضرت علی کے بھائی حضرت طالب اور حضرت عقیل بھی تھے، حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان کو بھی پریشر کر کے جنگ میں لایا گیا حضور کے خلاف، کفار کی فوج میں ان کو بھی پریشر کر کے لایا گیا۔ ابو لہب
ابو لہب وہ بھی اس کو بھی کہا گیا, لیکن وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی طرف سے کسی آدمی کو اس نے بھیجا, اور بڑے بڑے سردار پورے وہاں سے نکلے. نکلتے ہوئے ان کے پاس حالت یہ تھی کہ ہر منزل پر رک کے 10-10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور خوب کھاتے پیتے. ساتھ میں گانے والی لونڈیاں تھی جو ہمت کے اوپر, شجاعت کے اوپر, بہادری کے اوپر کیا کرتی تھی, ابھار دی تھی, گا گا کر ابھار دی تھی. اور رؤسائے مکہ, مکہ کا پورا کریم, پورے لیڈران, پورے گنڈے, پورے روڈی شیٹرز ماشاءاللہ سے جو ہے اس کے اندر آ گئے تھے. اب یہ پورے پہنچے مدینہ منورہ, یہاں بدر کے قریب آ. ہوا یہ کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے اب ادھر سے یہ آ رہی فوج 1000, ان کے ساتھ کیا ہے 1000 کی فوج ہے, اس کے اندر 700 گھوڑے, 300 گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں, پورے زرہ, جو جنگ سے کسی کی تیر آئی تو اپنے آپ کو روکنے کے لیے زرہ پہنے ہوئے, پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ ادھر سے نکل پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کو لے کر, مقصد کیا تھا, تو روکنا تھا. یہاں کیا معاملہ تھا کہ 3 اونٹ, 3 گھوڑے ساتھ میں, 3 گھوڑ سوار اور 60 یا 70 اونٹ, باری باری ایک ایک آدمی اس کے اوپر سوار ہو رہا ہے اونٹ کے اوپر. حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باری باری ایک اونٹ کے اوپر سواری تھی. حضرت علی, حضرت ابو لبابہ سوار ہوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, 2 آدمی بیٹھے, تیسرے لے کر چل رہے ہیں اونٹ, تیسرے پیدل چل رہے ہیں, ایک کے بعد ایک باری چل رہی. جب حضور کی باری آئی تو حضرت ابو لبابہ اور عقیل نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار رہے ہیں, ہم چلیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بھی نیکیوں کی ویسی ہی طلب ہے جیسے تم کو طلب ہے. آپ نے کہا کہ نہیں. بتائیے کون ہوتا ہے ایسا لیڈر اور قائد, کون ہوتا ہے ایسا ملک کا وزیر اعظم اور صدر کہ جو اپنی رعایا کے ایک ادنا آدمی کو کیا کرے, خود چہنا ان کی نکیل پکڑ کر چلے اور ان کو سوار لے کر چلے. حضرت ابو لبابہ اور عقیل سوار ہیں گھوڑے پر, حضور نکیل پکڑ کے لے کے چل رہے ہیں. اسلام کے اندر لیڈر وہ ہوتا ہے سید القومی خادمہم, ارے قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کا کیا ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے, قوم کی خدمت کرتا ہے, جو اپنے آپ کو قوم سے اونچا نہیں سمجھتا, تو قوم میں کا ہی اپنے آپ کو فرد سمجھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس طرح صحابہ بدر پہنچے. بے سر و سامانی کی کیفیت, 313 ہیں, 3 گھوڑے ہیں, 60 یا 70 اونٹ ہے, چند صحابہ کے پاس زرہیں ہیں, باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, بے سر و سامان سب وہاں پہنچے. اب وہاں پہنچنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر آئی کہ ادھر ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ جو ہے چالاکی سے, ابو سفیان جو عام راستہ تھا مدینہ سے ہو کر جانے والا, اس راستے کو اس نے بدل کر سمندر کے ساحلی راستے سے اپنا قافلہ پورا پروفٹ, پیسہ پورا بچا کر کیا گیا, ساحلی راستے سے مکہ لے کر نکل گیا, بچا کر نکل گیا. اس موقع پر اب ادھر یہ لوگ 1000 کے ساتھ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اسی بات کو قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا, ایک قافلہ تھا اور 1000 لشکر آئے تھے, پورے 1000 آدمی جو آئے تھے. احدى الطائفتين, 2 میں سے ایک کا, انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکتی, تم یہ چاہ رہے تھے کہ مقابلہ وہ قافلہ, تجارتی قافلہ ہونا اس سے ہو جائے, کیونکہ وہاں پر کیا ہے, ہتھیار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے پاس بھی نہیں ہے ہتھیار. وہ 60 آدمی آئے, وہاں کچھ کانٹا لگنے والا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, آسان تھی جنگ. وہ تو اللہ کہہ رہے وتودون ان غیر ذات الشوکتی, بغیر کانٹوں والی چیز تم چاہتے تھے, تمنا کرتے تھے کہ اس سے مقابلہ ہو. ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم ویرید اللہ, اور اللہ کیا چاہتا ہے, ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویبطل, آگے جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو واضح کر دے اور باطل کا باطل ہونا کیا کر دے, بتلا دے. اللہ یہ چاہتے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کیا جائے, اس تجارتی قافلے سے مدبھڑ کی جائے یا ان سے مدبھڑ کی جائے. حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو تیاری سے بھی نہیں نکلے,
مناسب نہیں ہے کہ اس 1000 جو آ رہے ہیں مکہ سے پورے تیاری سے ان سے مدبر کی جائے. لیکن حضرت ابوبکر اور عمر اٹھے اور دوسرے صحابہ اٹھے, یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے تعمیل پر کاربند ہیں, آپ کا جو حکم ہوگا ہم کریں گے. کوئی مطلب نہیں ہے اس سے کہ وہ ادھر 1000 ہے یہ تجارت, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں, ہم آپ کا جو حکم ہے اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی یہی کہے, اور حضرت مقداد نے تو یہ کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہے حضرت موسیٰ کی قوم. حضرت موسیٰ کو ان کی قوم بولے تھے آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, لڑیے بھیڑیے, لڑ لے کے جیت لیے تو ہمارے کو آ کے بولیے, یہ بولے تھے. ہم وہ نہیں ہیں, ہم تو وہ ہیں. حضرت مقداد نے کہا کہ آپ اگر سمندروں میں گھس جاؤ بولے تو ہم سمندروں میں گھس جائیں گے, آپ نے یہ کہا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا, دراصل مدینہ جب آپ پہنچے تھے تو مدینہ والوں سے, انصار مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے, بڑے قبیلے اوس اور خزرج. اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے, اور اوس قبیلہ طاقتور تھا, خزرج قبیلہ ذرا اس سے کمتر تھا. سرداری اوس کے پاس تھی, سعد بن معاذ اس کے سردار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, انصاریوں سے, ان 2 قبیلوں کے سرداروں سے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ وعدہ ہوا تھا, یہ معاہدہ ہوا تھا اللہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ کا, کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کریں گے تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, اے نبی ہم کسی کو آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ہم جرأت کرنے نہیں دیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہاں پہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس طرح سے کہ وہ مدینہ کے باہر بدر میں تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انصار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے. معاہدے کے یہ تو مطابق نہیں ہے, معاہدہ تو یہ ہے کہ اندر رہے تو حملہ ہوا تو کرنا ہے, اب یا تو باہر کا معاملہ ہے. پتہ نہیں انصار معاہدے کے مطابق, معاہدے کی یہ شق کی اگر وہ نہیں ساتھ دیتے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر ادھر. سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں, کیا ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کیا آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ سعد بن معاذ نے اس کے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ مقداد نے جو کہا آپ سمندروں میں کودنے کے لیے کہو تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے. ہم تو آپ کو رسول مانے, ہم تو آپ کو سچا سمجھے, اور ہم آپ کے اوپر ایمان و یقین رکھ لیے. اب آپ جو کہیں ہم وہ کرنے تیار ہیں. یقین مانیے کہ جب جنگ کا نقشہ ہوگا تو جنگ کے نقشے کے اندر ہماری جو کامیابیاں ہوں گی اور ہماری جو سرگرمیاں ہوں گی اور ہماری جو جرأت اور شجاعت ہوگی, ہماری بہادری ہوگی, اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کر اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیں گے. یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے, فرط مسرت سے خوش ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے صحابہ کی باضابطہ اب بدر کے اندر پہنچ گئے. ابو سفیان تو بچ بچا کر نکل گئے قافلہ لے کر. ادھر سے مکہ کی وہی کافروں کی فوج جو تھی 1000, اس کے اندر ہوا یہ کہ 2 قبیلے بنو زہرہ اور بنو اسلم, بنو سلیم یا بنو اسلم, 2 قبیلے. یہ 2 قبیلوں نے ابو جہل سے کہا کہ بھائی قافلے کی تجارت محفوظ کرنا, قافلے کو محفوظ کرنے کے لیے نکلے تھے, وہ تو ہو گیا محفوظ, واپس چل, کیا ضرورت ہے لڑنے کی, مدبر کرنے کی. اس نے کہا کہ نہیں. تو یہ کیا چال چل. ابو جہل جا کر جو ہے نا, ایک موقع پر کیا ہوا, ایک کافر کا قتل ہو گیا تھا مسلمانوں کے ذریعے سے, اس نے بھی چھیڑ چھاڑ کی تو مسلمانوں نے قتل کر. تو اس کا بھائی تھا عامر تھا اس کا نام. تو وہ ابو جہل گیا اور جا کر وہ عامر کو اکسایا کہ دیکھو اب ایسا موقع آیا کہ تمہارے بھائی کا بدلہ لینے کا موقع آیا اور یہ لوگ سب بھیڑے پڑ جا رہے ہیں. تو وہ جو ہے ملامت کرنے لگا, لعنت ملامت کرنے لگا اور ابھارنے لگا سب کو کہ یہ موقع ہے اپنے بھائی کا بدلہ نکالنے کا. اس طرح عتبہ بن ربیعہ, اس کا فوج کا, کافروں کی فوج کا علم, جھنڈا عتبہ کے ہاتھ میں تھا, عتبہ کے. اور عتبہ نے بھی کہا کہ بھائی ہم کو واپس چلے جانا چاہیے, کیا ضرورت ہے مقابلہ کرنے کی, جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا. تو عتبہ کو بھی شیطان ابو جہل نے برا بھلا کہا. تو اس کو جو ہے نا, تو بزدل ہے, ایسا ہے, فلاں ہے بولا. تو بس وہ عتبہ بھی جوش میں آ گئے, بہادری کے جوش میں آ گئے. اور آنے کے بعد بہرحال وہ بھی تیار ہو گیا اور پہنچ گئے بدر کے میدان میں. وہ پہلے پہنچے کفار, بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہنچی 313 بے سر و سامان والی. اتفاق ایسا ہوا کہ کافر جس مقام پر, بدر کے جس مقام پر وہ ٹھہرے, وہ مقام وہ تھا جو صاف چٹیل, ٹھہرنے کے قابل, قیام کرنے کے قابل, پانی بالکل قریب.
پانی بالکل قریب, چشمے بالکل قریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج کو لے کر پہنچے 313 بے سر و سامان, پہلے سے بے سر و سامان جب پہنچے تو جو ہے آپ کے حصے میں نشیب کا حصہ یا نیچے کا حصہ جس کے اندر ریتی زیادہ تھی اور جانور بھی چلتا, آدمی بھی چلتا تو اس کا پیر ریت میں دھستا تھا, اس جگہ پہ رہ کر جنگ کرنا بے سر و سامانی کا اور ایک عنصر اور ایک جز کا اضافہ ہوا, تکلیف کا مسلمان. ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کہا یا رسول اللہ, اس مقام پر ٹھہر کر جنگ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کیا اس بارے میں اگر ہم کچھ اور رائے پیش کریں تو اس کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحرب سجال, الحرب سجال, جنگ ڈاواں ڈول کیفیت کے اندر, ڈول کیسے ایسے ایسے ہوتا رہتا, پینترے بدلنے کا نام ہے. وقت پر فیصلہ کرنا, حالت جنگ کے اندر جنگی انداز سے سوچنا. آپ نے فرمایا یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہاں رہ کر جنگ کرو, تمہارے ذہن میں اگر کوئی رائے ہے تو پیش کرو. اس سے ایک سبق ملا کہ جو ہے نا ادب احترام کے ساتھ اپنے بڑوں کے سامنے جو اب وہ مہارت ہو وہ کیا کرنا چاہیے, پیش کرنا چاہیے. حضرت صحابی رسول نے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ چٹیل میدان میں ٹھہرے ہیں, اونچائی پر ٹھہرے ہیں, چشمہ قریب ہے, ہم ایسا کریں گے چشموں سے ذرا قریب ہو جائیں گے. اب قریب ہونے کے بعد پانی کا مسئلہ ہے, ہم نے کہا کہ حوض کے ایسا وہاں پر کھود کر بنائیں گے, وہ جو چشمے کا ان کا جو رخ ہے نا پانی کا, وہ رخ جو ہے نا حوض بنا کر ادھر کر لینا, آہستہ 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 پانی ادھر آتا جائے گا, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو پسند کیا اور وہاں پہنچ گئے. اب ادھر یہ معاملہ تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر دیکھ رہے تھے ادھر 1000 ہے سامنے ٹھہرے ہوئے. اللہ نے قرآن اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم, حال یہ تھا کہ تم ادھر مدینہ کی طرف میں تھے اور وہ لوگ ادھر مکہ کے قریب میں تھے, ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے. اللہ نے اس موقع پر یہ کیا, مسلمانوں کو اطمینان کے لیے اللہ نے یہ کیا, یقللکم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ نے مسلمان جب ان کے اوپر نظر ڈالتا تھا وہ تھوڑے نظر آتے تھے, تھوڑے سے نظر آتے. یہ اطمینان قلبی کے لیے اللہ نے کیا کیا مسلمانوں کے اوپر. معلوم یہ ہوگا کہ مشاہدے کے اندر ایمان والوں سے بھی کیا ہو سکتی ہے, جب تصرف ہو سکتا ہے مشاہدے دیکھنے میں, دیکھنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اللہ کا اگر فیصلہ ہو تو دیکھنے میں بھی کیا ہو سکتا ہے, تصرف کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے, بدلاؤ ہو سکتا. تھی وہاں پر 1000 لیکن صحابہ کو نظر آ رہے تھے تھوڑے. اس طرح اللہ نے مسلمانوں کے دل کو اطمینان پیدا کیا. پہنچنے کے بعد ادھر ایک ہیبت کہ بھئی وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, ہم بے سر و سامان ہیں, ہم تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, وہ لوگ جنگ کے ارادے سے نکلے, یہ سب کیفیت تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس موقع پر بارش برسائی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم الرجس. اللہ نے کہا کہ جو ہے اس موقع پر ہم نے کیا کیا کہ تم پر ایک نیند ڈال دی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ, کہ ایک نیند اللہ نے ڈال دی. صحابہ کرام یہ سب حالات سے بے خبر ہو کر رات آئی, ماشاءاللہ سے اچھی نیند لے لیے, اور اس کے بعد کیا ہوا, بارش ہوئی. بارش ہونے سے کیا ہوا کہ وہ لوگ جو چٹیل جگہ پر تھے وہاں پر کیچڑ پیدا ہو گیا, اور مسلمان جس جگہ پر تھے وہاں پر بارش ہونے سے وہ کیا ہو گئی, سخت ہو گئی, ہموار ہو گئی. یہ اللہ کی مدد آئی. اس طرح مدد اللہ کی ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے کافروں کے لشکر, عتبہ نے کہا, ابو جہل نے جوش دلایا, عتبہ آگے بڑھ کر للکارا, مسلمانوں کو للکارا, آؤ. اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا انصاریوں سے مقابلہ نہیں ہے, تو ہمارے لوگوں سے مقابلہ ہے. ہمارا وطن چھوڑ کے مدینہ میں جا کے جو ہم کو چھڑا رہے ہیں ان سے مقابلہ ہے. انصاری نہیں آنا مقابلے کے لیے, مہاجرین آنا, جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ کر رہے وہ آنا. حضرت علی, حضرت عبید بن الحارث اور حضرت حمزہ اس للکار پر آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر حضرت علی, عتبہ, شیبہ اور ربیعہ, ادھر سے 2-3 آئے کافر. ان تینوں صحابہ نے ان سے مقابلہ کیا, اور حضرت حمزہ اور علی نے اپنے مقابل کو جہنم رسید کر دیا. حضرت عبید بن الحارث نے اپنے جس کافر سے ان کا مقابلہ ہوا اس کافر کے مقابلے میں وہ زخمی ہو گئے. حضرت علی نے پھر اس کافر کا کام تمام کیا.
اور عبید بن حارث کو حالت زخم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے اپنے پیروں کے قریب یہاں مانڈی کے قریب ان کو سلایا. اسی حالت کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اب اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی, مدبھیڑ ہوئی, جنگ کا بازار گرم ہو گیا اور مقابلہ ہوا. اس موقع پر اللہ نے ایک اور اللہ کی مدد آئی کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ارے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی, جب تم کیا تھے, کم تھے. بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ کا تقوی پیدا کرو, لعلکم تشکرون, شکر کرو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جب تمہارے رسول تم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہارے پاس بھیج رہا ہے 3000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے. اس سے پہلے ایک اور بات میں شاید وہ بات چھوڑتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ سے یہ کہا کہ جو ہے دیکھو اللہ نے ان 2 جماعتوں میں سے ایک پر فتح کا مجھ سے وعدہ فرمایا, فتح کا مجھ سے وعدہ فرمایا. اس لیے صحابہ تیار ہو گئے. بہرحال اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی ایک پر, اور صحابہ کا, اکابر صحابہ کا اور حضور کا رجحان اسی طرف تھا کہ اسی فوج لشکر کافروں کی فوج سے کیا ہو مقابلہ. بہرحال اس طرح ہوا مقابلہ. اس موقع پر صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ ہوگا, مقابلے میں اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناگہانی بات, کوئی خلاف واقعہ بات, خلاف ناگوار بات آئے, یعنی شکست اگر ہو جائے, تو یقین مانیے کہ وہ جو صحابہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے بھائیاں وہ ہم سے آگے ہیں. اصل کے وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ جنگ نہیں ہے, اس لیے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے, اس لیے وہ نہیں آئے. وہ آپ کو لے کر انشاءاللہ ان کا منہ توڑ جواب دیں گے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شکست کی صورت پیش آئے. اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک سائبان بنایا جائے, ایک سائبان یعنی ایک جھوپڑی بنائی جائے. ایک اونچی جگہ پر ایک جھوپڑی بنائی گئی. وہاں پر حضرت علی اور کچھ صحابی علی نے حضرت دوسرے صحابی وہاں پر حضور کے باڈی گارڈ بن کر ٹھہرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے. صبح جنگ ہونے والی تھی, رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سجدے کے اندر ہے, اللہ سے مانگ رہے, رو رہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ باری تعالیٰ یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت ہے بے سر و سامان جو جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلی, بہرحال جیسی حالت میں نکل گئی, یہاں پہنچ گئی کافروں سے مقابلے کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ شکست کھا گئی تو پھر اس توحید کا ولولہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا. یہ تجھ کو عبادت, تیری عبادت کرنے والے, تیری پرستش کرنے والے دنیا سے نابود ہو جائے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے, اللہ آپ کو فتح دیں گے. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو آپ نے, اللہ نے کہا آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ, ان کے چہرے, ان کے منہ کالے ہو جائے, یہ کہہ کر ترجمہ شاہت الوجوہ. اللہ فرما رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی یہ مٹھی لے کر آپ نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی. چنانچہ ہوا یہ کہ جو ہے یہ آپ نے جب یہ مٹی اٹھا کر پھینکی تو ان کافروں کے آنکھوں کے اندر وہ مٹی پہنچ گئی. یہ فعل ظاہر میں معجزات کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. نبیوں سے معجزہ ہوتا ہے, ولیوں سے کیا ہوتی ہے, کرامت ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کرامات کے منکر نہیں ہے, کرامات کے معترف ہے. کرامات کا انکار نہیں کرتے, کرامت کا اقرار کرتے ہیں. کرامات ظاہر ہوتی ہیں, معجزات ظاہر ہوتے ہیں, لیکن کرامت ہو یا معجزات ہو یہ صرف اللہ کا فعل ہوتا ہے. ظہور نبی کے اور اولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, فعل اللہ کا ہوتا ہے. اس لیے کرامتوں اور معجزات میں ذرا اپنی عقل نہیں دوڑانا, وہاں پہ عقل نہیں لے کے جانا, اپنی عقل سے نہیں سوچنا وہاں پر کچھ بھی. اگر عقل سے سوچنے لگ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, راستے سے ہٹ جائیں گے. آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا, یہ طاقت دی تھی کہ ہوا پر آپ کی حکومت تھی. 6 لاکھ کی فوج تخت پر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کریں, ہوا میں اڑ رہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام افضل نبی ہے یا اللہ کے نبی افضل نبی ہیں؟ افضل الانبیاء کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے,
काफिरों ने घेर लिया, कत्ल का मंसूबा बनाया, घर से निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कैसे पैदल घोड़ी पर। अफजलुल अंबिया होने का तकाजा तो यह था कि हवा का एक तख्त आता और उस तख्त पर बैठकर आप मक्का से मदीना पहुंच जाते। मामला यह है कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह तबारक व तआला का फेल होता है। यहां पर अकल को दौड़ाना क्या होता है, नहीं होता। अकल तो ये बोलती कि अफजलुल अंबिया है तो आप तख्त पर जाना था, सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीनी रास्ते से चलना था। अकल तो ये बोलो। तो अकल को क्या करना चाहिए हर जगह? ये अकल क्या है? गुलाम है, नौकरानी है, इसकी लिमिट है, इसको लिमिट में रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अकल के बंदे बन जाते हैं, अकल के पीछे लाठी लेके, अकल में बात ही मानेंगे ना तो नहीं मानेंगे, ये कैफियत रहती है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने यहां बोलिए कि कौन है जो मट्टी फेंके और आंखों में पहुंचे, हर एक काफिर की आंखों में पहुंच जाए, पहुंच गई और उनकी सफों के अंदर भगदड़ मच गई और सहाबा ने एक एक को जहन्नुम रसीद करना शुरू किया। 70 काफिरों को जहन्नुम रसीद किया गया। अल्लाह के रसूल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था कि 2 जमातों में से एक जमात पर अल्लाह ने कब्जे का और फतह का वादा किया है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि ये फुला लीडर और फुला जो है गुंडागर्द, काफिरों में का ये गुंडा इस जगह पर मारा जाएगा, काफिरों में का ये गुंडा इस जगह पर मारा जाएगा। मैं अपने आंखों से देख रहा हूं कि वो उस जगह पर मर रहा है। सहाबा की हिम्मत बढ़ी और जंग हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा जैसा कहा था हर एक उसी जगह पर क्या हुआ, जहन्नुम रसीद हुआ। उस दौरान में जंग चल रही थी। 2 नौजवान से बच्चे, नौजवान भी अभी नहीं हुए थे, पूरे बच्चे थे, हजरत मुअव्विज और एक नाम मुझे जहन से निकल रहा, वो आए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछे, चचा जान ऐसा हमको मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बदबख्त है कि जो गालियां देता है, सताता है, कौन है वो, जरा हमें बताइए तो सही। दुर्रहमान तुम क्या करोगे? अरे आप बताइए तो सही। हज़रत दुर्रहमान उधर से अबू जहल गुजर, देखो ये है, बस चील की तरह ये 2 बच्चे झपटे अबू जहल पर और झपट कर इन्होंने अबू जहल के ऊपर ऐसा हमला किया कि ये जो है ना मौत के करीबुल मौत हो गया, पड़ गया जमीन पर। अब मारे आ गए, मारे उसको क्या कर दिया, मर गया समझ के आ गए, लेकिन वो मरा नहीं था, मरा नहीं था, बिल्कुल करीबुल मौत हो गया। जब जंग खत्म हुई, आपने जंग के इख्तिताम पर पूरे काफिरों को एक गड़े के अंदर खींच खींच के गले में डाल के सबको क्या कर दिया, दफन कर दिया। एक था शैबा, उसकी लाश खूब फूल गई थी तो उसको वहीं दफन कर दिया। इस तरह जो है जहां जहां आपने बताया था वहीं वहीं पर एक एक गुंडा क्या हुआ, वहीं पर जहन्नुम रसीद हुआ। उसके बाद जो है लाशा देखने निकले तो अबू जहल मरा नहीं था, करीबुल मौत था, बिल्कुल पड़ा हुआ था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तारीख ये रही कि जो है ना उनके वालिद पहले गुलाम थे, फिर वो आज़ाद हुए, ऐसी ये तारीख हुई। तो वहां पर जो है ना अबू जहल अब बिल्कुल मरने के करीब है। अबू इब्न मसूद ने कहा कि तू अल्लाह के रसूल का दुश्मन, तू जिंदा है अभी, कहकर उसने हजरत अबू इब्न मसूद मारने के लिए उसको घोड़े और उसकी गर्दन पर पैर रखे, तो बोलने लगा कि जो है मेरे को जरा नीचे से मारना ताकि ये मरने वालों की जितनी गर्दनें है ना, मुंडियां है ना, उन मुंडियों में मेरी मुंडी ऊपर नजर आना, क्योंकि दुनिया में भी लीडर था तो लाशों में भी मेरी मुंडी क्या रहे, लीडर नजर आए। तो ये लीडरी का खप्त जो रहता ना, ये लीडरी का खप्त जो है ना बहुत बुरा रहता, ये ओहदे का खप्त। बोलते हैं कि सबसे बड़ा नशा जो ना ये लीडरी का ओहदे का रहता। माल की मोहब्बत भी चले जाती आदमी के अंदर, माल इतना खाया, इतना किया, खूब गाड़ियों में फिरा, सब अब माल से भी क्या हो जाती, आदमी वो हो जाती। औरतों से भी ताल्लुक का जो मामला है वो एक हद पर जाके क्या हो जाता, खत्म हो जाता आदमी की, वो खत्म हो जाती। लेकिन ये ओहदे की और लीडरी की चाहत क्या होती, खत्म नहीं होती, मरते दम तक क्या रहती रहती, किसी तरह हमारी अना को ठेस ना पहुंचे। इसीलिए मेरे भाइयों यकीन मानिए, हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्होंने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं ये लीडर, उस जमाने भी ऐसी लीडरों थे, अकबर बादशाह था। ये लीडरों का मामला क्या रहता है मालूम, इनसे हमेशा अपन ये बोलना कि भाई तुम्हारी लीडरी हमको नहीं चाहिए, तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए, हमारा मकसद और टारगेट ये है कि लीडरी की कुर्सी पे बैठो मगर दीन को लेके बैठो, हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हम तुमको कुर्सी पर तुम ही रहो,
کرسی لیڈر ہی تم ہی کرو، لیکن دین اور اسلام کو لے کر لیڈری کرو، دین اسلام کو لے کر لیڈری کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ لیڈر کو جب بولا جاتا ہے کہ تم لائق نہیں ہے میاں ہم لائق ہے، تم نالائق ہے ہم لائق ہے اس کرسی کے بولے تو انہیں بولتا اچھا ہم نالائق ہے آپ لائق ہیں، کرسی توڑ دوں گا مگر آپ کے حوالے نہیں کروں گا، کرسی جانے نہیں دوں گا، آپ کو کرسی پہ بیٹھنے نہیں دوں گا، میں میری جیتے جی میری کرسی پر آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے، نفسانی جنگ ہو جاتی، نفسیاتی جنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جنگ کے اندر یہ اصول بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندوستان اور پاکستان اور اس بر صغیر کے لیے جنگی فارمولہ، اسلام کو بلند کرنے کا فارمولہ، اعلاء کلمت اللہ کا فارمولہ یہ بتایا کہ جو ہے لیڈری کی چاہت، لیڈرانہ کام مت کرو بلکہ لیڈروں تک اسلام کو پہنچا دو، کرسی پر اسلام کو پہنچا دو۔ اس لیے یہ مدارس دینیا کا یہ جو جال ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ جو یہ مدارس سے فارغ ہونے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بزرگان دین یہی چاہے آزادی کے وقت، جنگ آزادی کے وقت انہوں نے اپنے مدرسوں کو چھوڑا، خانقاہوں کو چھوڑا، اپنے حفظ کے درجوں کو، اپنے عالم کورس کی کلاسوں کو سب کو چھوڑا اور چھوڑ کر نکلے، اور جب موقع آیا کہ جو ہے دین کو کرسی تک پہنچانے کی جد و جہد کا، تو انہوں نے جو ہے مدرسوں میں اپنے آپ کو قید کر لیا، اور ایک ایسی فوج آج الحمدللہ مدارس دینیا کے ذریعے جو علماء کرام آپ کی خدمت لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، آہستہ 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 یہ چیز جو ہے اوپر تک پہنچے گی۔ آج نہیں کل انشاءاللہ ہمارا مستقبل شاندار بنے گا، بشرطے کہ ہم بلا ان تصبروا وتتقوا، ہم صبر سے کام لیں، تقوی سے کام لیں، صبر اور تقوی کی صفت آ جائے۔ فلا تہنوا فلا تہنوا، اللہ نے کہا ارے غم مت کرو، ہمت مت ہارو، وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ زندگی میں تقوی آ جائے، ایمان آ جائے، صبر آ جائے، ڈٹ کر رہنے کی کیفیت آ جائے۔ کسی نے حضور سے کچھ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ایسے ایسے حالات ہیں مسلمانوں کے، ایسے ایسے حالات ہیں مسلمانوں کے، جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کرو 313 آدمی جو ہے نا، کسی بھی موقع پہ میرا ہاتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ذرا لا کے سامنے کھڑا کر دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے۔ پھر آج امت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ امت جو ہے نا، ایک ہوا میں، ایک طوفان میں، ایک دھمکی میں کیا ہو جاتی ہے، جو جوش میں جمع ہوئے تھے پورے ایسا ایسا کھسکنے لگتے ہیں، کھسکنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جذباتی کام نہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ، بڑوں کی جو پالیسی ہے اور بڑے لوگ جس انداز سے لے کر چل رہے ہیں، ہمیشہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جیسے تیسے بھی حیدرآباد کے مسلمانوں کی انہوں نے رہنمائی کی، اور ان حالات کے اندر جس انداز سے وہ رہنمائی کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اپنے بڑوں کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، کچھ دین کی خدمت کے لیے اگر اللہ آپ کو قبول کرے گا تو اسی وقت قبول کرے گا کہ اپنے سے پہلے جنہوں نے دین کے واسطے اپنی جانیں لگا دی، ان کو کیا کرنا، اچھی نظر سے دیکھنا، ان کے بارے میں خوش گمانی رکھنا، اچھا گمان رکھنا۔ اپنے بڑوں کے بارے میں جو بدگمانی رکھتے ہیں، اللہ ان کی دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نسخہ دیا کہ اس آخر زمانے کے اندر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لیڈروں تک کیا کریں، ہم دین کو پہنچائیں، کرسی سے ہمیں کوئی تعلق۔ بہرحال جنگ بدر کے اندر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو یوم الفرقان کہا گیا قرآن کے اندر، یوم الفرقان، کہ یہ کیا تھا، حق اور باطل میں فرق ہونے کا دن تھا۔ اللہ نے، تم چاہ رہے تھے وہ قافلے، تجارتی قافلے سے مقابلہ ہونا، اللہ کہہ رہے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ وہ حق کو اللہ واضح کرنا چاہتے تھے، باطل کو کیا کرنا چاہتے، دکھانا چاہتے تھے۔ دنیا کو یہ جنگ عظیم نے یہ سبق دے دیا کہ مسلمان کی جنگ جو ہوتی ہے، مسلمان کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ کافر تعداد میں بڑے رہے، طاقت میں بڑے رہے، لیکن مسلمان ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں طاقت میں کم رہے، سامان میں کم رہے، وسائل میں کم رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو چیز تھی وہ اللہ کی نصرت تھی، اور اللہ کی نصرت جو رہتی ہے وہ اللہ کی اطاعت پر رہتی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہٹ جاتی ہے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے پر ہٹ جاتی ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بدر سے متعلق یہ چند باتیں آپ کے سامنے کافی ہے۔ اب حضرت جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے اندر ہوا یہ کہ جو 70 صحابہ کو، 70 کافر جو ہے مارے گئے، 70 قید میں آئے۔ قید میں حضرت حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، عقیل بھی تھے، حضرت علی کے بھائیاں طالب حضرت عقیل بھی تھے، اور بھی دیگر تھے۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ جو جنگ میں قید ہو کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ ہوا، مشورے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو ہے ان سب لوگوں سے فدیہ لے کر، ضمانت لے کر کیا کر دی، چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، میرا دل تو یہ بولتا ہے ایمان کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں ہر آدمی اپنی اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے۔ یہ رشتہ داری کو بھی مسلمان کیا رکھتا ہے؟ خدا اور رسول کی محبت کے مقابلے میں آگے رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں یہی فرمایا گیا ہے، ارے محبت تو بیوی بچوں سے، مال سے، تجارت سے سب سے ہوتی ہے، لیکن ساروں سے، ان ساری محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت کے تابع رکھنا چاہیے۔ یہ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بیوی سب کی محبت جہاد سے، اللہ اور اس کے رسول کی مشن سے رکاوٹ بنتی ہے، تو ان سب محبتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ موڑ کر بازو رکھ دینا چاہیے۔ لقد نصرکم اللہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اس آیت کے اندر یہی بات بتائی گئی، پورے رشتے گنائے گئے ہیں، تجارت گنائی گئی ہے، تمہارے مکانات جس میں رہنا تم چاہتے، یہ سب چیزوں سے زیادہ تمہارے کو پسند کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول، اور اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی جد و جہد اور کوشش۔ اور جہاد اس بات کا نام نہیں ہے کہ جب چاہے لے کر جو ہے نا ہتھیار لے کر نکل جایا جائے، جہاد کی جو ہے نا کیفیتیں ہر حالات کے لحاظ سے کیا ہوتی ہیں؟ بدلتی جاتی ہیں۔ تو بہرحال جہاد کا ایک شعبہ جہاد بالقتال ہے، جہاد بالسیف ہے، تلوار سے، ہتھیار سے کرنا۔ ایک جہاد کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے، دین میں تفقہ اور باریکی پیدا کرے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی یہ قیدیوں کا معاملہ تھا، آیا تو حضرت عمر کی رائے تھی، حضرت عمر کی یہ رائے تھی۔ یہاں پر یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منظور یہی تھا کہ ان 70 جو قید ہو کر آئے ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تو یہی تھی، لیکن مشورہ ہوا، اللہ کے رسول کی رائے بھی اسی پر ہوئی کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے۔ فدیہ میں یہ ہوا کہ جس کے پاس مال ہے وہ مال دے، وہ مال مسلمانوں کے پاس جمع ہوگا، وہ اس سے ہتھیار خریدا جائے گا، اور جن کے پاس مال نہیں ہے اپنے آپ کو جیل سے چھڑانے، قید سے چھڑانے کے لیے، اگر ان کے پاس علم ہے تو ان کو جیل سے، قید سے چھوٹنے کا ذریعہ ان کا علم بنے گا۔ وہ آدمی، وہ قیدی، وہ کافر قیدی جو ہماری قید میں ہے، اگر وہ ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ ہے تو وہ مسلمان 10 بچوں کو پڑھائے گا، یہ اس کی ضمانت ہوگی، قید سے چھوٹنے کا کیا بنے گا؟ ذریعہ بنے گا۔ اندازہ لگائیے دنیا کے کسی قوم نے، دنیا کے کسی مذہب نے یہ حسن سلوک جنگ کے قیدیوں کے ساتھ نہیں کیا، یہ حسن سلوک۔ ایک تو جو ہے نا فدیے پر راضی ہوئے، فدیہ دے کر چھوڑا گیا، اور جو ہے پھر دوسرا یہ کہ علم کو بتایا، جیسے میں نے شروع میں کہا علم ایک آج ہمارا ہتھیار، نوجوانوں کا ہتھیار، ہمارا نوجوانوں کا ہتھیار کیا؟ علم ہے، لیکن یہ امت علم کے اندر ہی پیچھے ہے۔ علم ایک اکائی ہے، اس کے اندر حسن نیت کے ساتھ دنیاوی علم کا حاصل کرنا بھی اعلاء کلمت اللہ کی ایک جد و جہد کا حصہ ہے، بشرطے کہ حسن نیت ہو، اور جو دینی خالص علم ہے وہ تو دینی علم ہے ہی۔ تو میرے بھائیو، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ دے کر اس طرح چھوڑا گیا۔ اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص وہ بھی تھے، انہوں نے وہ ہار جو حضور نے اپنی بڑی یہ حضرت حضور کے بڑے داماد ہیں، حضرت ابو العاص بڑے داماد ہیں حضور کے، انہوں نے اپنی رہائی کے لیے وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حیات حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر بطور ہدیہ اور تحفہ دیا تھا۔ لفظ پہ غور کیجیے، میں بطور ہدیہ اور تحفہ کہہ رہا ہوں، جہیز نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی یہاں پہ جہیز کا ثبوت نہ نکالے، جو لوگ جہیز کا ثبوت نکالتے ہیں اس سے جو نا بہت غلط کرتے ہیں۔ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہار کو دیکھے آپ دیدہ ہو گیا، حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ عورتوں میں حضور کے اوپر جو احسانات حضرت خدیجہ کے رہے کہ وہ کسی اور زوجہ حیات کے نہیں رہے، کسی اور زوجہ حیات کے نہیں رہے۔ بیویوں کے اندر آپس میں کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی بہت ہوتی ہے، تو ایک ایسے ہی کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات نے حضرت خدیجہ
جب بھی آپ یاد کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے, رش کرتے. تو یہ سمجھتے کہ ہمارے سے زیادہ محبت نہیں ہے, بلکہ صحابی وہ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں حضور سے کچھ تذکرہ کرتی تو حضور بولتے تھے کہ تم میرے اور خدیجہ کے بیچ میں نہ آنا. خدیجہ نے مجھے اس موقع پر ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں کو خدیجہ کا اسوہ بتاؤ, خدیجہ کا اسوہ بتاؤ. بے سر و سامانی کے اندر کیسے ساتھ دیا جاتا ہے شوہر کا. حضرت خدیجہ اسوہ ہے, آئیڈیل ہے ہماری بیٹیوں کے لیے. حضرت فاطمہ آئیڈیل ہے, اسوہ ہے ہماری بیٹیوں کے لیے. بہرحال اللہ کے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ اس موقع پر ہوا یہ کہ وہ ہار پیش کیا تو حضور نے صحابہ سے رائے لی, چاہا کہ جو ہے انہیں یہ ہار واپس دے دیا جائے تاکہ یہ میری بیٹی تک پہنچ جائے, اور انہیں بغیر کسی عوض کے رہائی دے دی جائے. سارے صحابہ نے اجازت دی, سارے صحابہ کی رضامندی سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا. یہاں پر میں ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں سے میں ایک سوال ہے یہاں پر. حضور کے سب سے بڑے داماد کا نام, میں ابھی آپ سے بولا ابو العاص, آپ بولیے میرے بولنے سے پہلے کتنوں کو یاد تھا؟ بولیے کتنوں کو یاد تھا حضور کے بڑے داماد کا نام؟ حضور کے بڑے داماد کا نام, دامادوں کا نام بولو تو کس کا نام آتا ہے؟ حضرت علی اور عثمان, یہی نام آتا ہے نا. علی کا نام اس لیے آتا ہے کہ علی علی بول کے علماء پکارتے, علی کا نام آ گیا, اور وہ چوتھے خلیفہ بھی ہمارے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین ہے, لیکن اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. وہ لوگ شیعہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں نہیں تھی, ایک ہی تھی. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا, وہ لوگ بھی لیتے زینب, ام کلثوم, رقیہ بول کے نام لیتے. وہاں پر ایک گھوٹالا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو میرے اللہ کے رسول کی دیگر بیویوں کے بارے میں امت کے اندر تفرقہ پیدا کرے گا اور ان کو اہل بیت میں شامل نہیں سمجھے گا. اس لیے حضرت علی نے کیا کہا, اپنی, میں عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اپنی سالیوں کے نام پر, یعنی آپ کی جو دیگر جو بڑی سالیاں تھیں حضرت زینب وغیرہ وغیرہ, اپنی نسبتی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا. اپنی نسبتی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا, یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں اپنی سالیوں سے جو حضور کی بیٹیاں ہیں یہ حضور ہی کی بیٹیاں ہیں, ان سے مجھے اتنا تعلق ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ان کے نام پر رکھا. اس لیے حضرت زینب, ام کلثوم اور رقیہ کا یہ لوگ نام لیتے ہیں, لے کر فاطمہ کی بیٹیاں مراد لیتے ہیں, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی بیٹیوں کو ماننے والے ہیں, حالانکہ بات ایسی نہیں. بہرحال حضرت زینب کو وہ ہار پہنچایا گیا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل, آپ کے بڑے داماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب یہ عمل حسن سلوک کا ان کے ساتھ ہوا تو وہ گئے اور غسل کیا اور آ کر مسلمان ہو گئے. تو مسلمان جب کسی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت اور ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, پیش نظر ہوتا ہے. بہرحال ہوا ایسا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم حضور کی محبت کا دم بھرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑے داماد کا یا اپنے بڑے بھائی کے بڑے داماد کا یا اپنے چچا کے بڑے داماد کا, اپنے چھوٹے بھائی کے بڑے داماد کا نام بھول جائے تو آپ کے ایمان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادتی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کے بڑے داماد کا نام نہ معلوم ہو اور زندگی پوری گزر جائے. حضور کے نوازوں کی بات آئی تو ہمارے کو حسن حسین معلوم ہے, اتنا ہی بس, اور کچھ بھی نہیں معلوم. جبکہ حضرت عثمان کے اور ایک فرزند تھے, ان کا نام تھا عبداللہ تھا. اور حضرت ابو العاص, یہ حضور کے بڑے داماد, حضور کی جو بڑی بیٹی حضرت زینب, ان کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام بھی علی تھا. ان کا نام بھی کیا تھا؟ علی تھا. ایک ہے علی ابن طالب جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں, اور ایک ہے علی ابن ابو العاص جو حضور کے سب سے بڑے نواسے ہیں, حسن حسین سے بھی بڑے نواسے ہیں. مگر ہے یہ کہ حضرت علی جو ہے جوان مردی کی عمر میں کیا ہو گئے, حضور کے بڑے نواسے انتقال کر گئے. اور حضرت عثمان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ, وہ بھی کیا ہو گئے, انتقال کر گئے. آخر میں آپ کی جو نسل چلی نواز بیٹیوں سے, آپ کے جو چلا وہ حضرت حسن حسین سے چلا. لیکن ایک محبت کا دم بھرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے واقف ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں سے کہ دیکھو, علم کے لیے آگے آؤ, علم کے لیے اپنی محنت اور اپنے پسینے لگاؤ, علم کے لیے اپنا سرمایہ لگاؤ, علم کے لیے اپنے محلوں کے اندر ایسا ماحول بناؤ کہ علم حاصل کرنا آسان ہو جائے.
آج مساجد کو دیکھنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مساجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا نمونہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر پورے شوق ذوق کے ساتھ بچوں کی تعلیم کا انتظام ہونا تھا، وہاں میاں بیوی کے جھگڑوں کے حل ہونے کا انتظام ہونا تھا، وہاں پر پوری بستی کے اندر اگر کوئی غلط چیز پیدا ہو رہی تو اس کو دور کرنے کا مسجد سے انتظام ہونے کا ذریعہ بننا تھا۔ مسجد تو ہیڈ کوارٹر تھے، دین کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہر محلے کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مسجد تو دین کے مراکز ہے، اسلام کے مراکز ہے۔ اس مرکز کے اندر جو خدمات ہونی چاہیے وہ خدمات نہیں ہے۔ آج ہے یہ ہے کہ جو ہے ایسے امام کو لا کے رکھنا چاہیں گے جو کم تنخواہ والا ہو، قرآن کیسا بھی پڑھتا ہو، جیسا تیسا، یہ معاملہ ہر چیز میں کوالٹی ہے۔ یہاں پر دینی معاملات میں کوالٹی کی کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت جنگ بدر کے اندر یہ سارے حالات پیش آئے اور اس کے بعد جو ہے ختم ہو گئی جنگ بدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 20 اطمینان سے ہیں اور ایک بڑی خوشی صحابہ کو ہے۔ اس جنگ کے اندر جو صحابہ شریک تھے اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کا مقام خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑا مقام ان صحابہ کا تھا جو جنگ بدر میں کیا ہوئے شریک ہوئے، جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اصحاب البدر، بدر میں شرکا، بدر کے شرکائے بدر پوروں کی اللہ نے اس آیت کے اندر مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ اب شرکائے بدر کے اندر میرے بھائیوں بہت سے وہ صحابہ ہے جن، دیکھیے صحابہ کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، صحابہ انبیاء نہیں تھے، صحابہ انبیاء نہیں تھے۔ انبیاء کا معاملہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سے چھوٹے اور بڑے گناہ خطائیں ہوئی، لیکن اللہ نے ان سب خطاؤں کو نظر انداز کر کے بدر کی شرکت پر ہی اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا، کہے گا مغفرت کا، رضامندی کا۔ پھر آپ کون ہے کہ حضور صحابہ کی ان غلطیوں کو نکالیں اور بتائیں کہ نہیں میں صحیح بات بول رہا ہوں، غلطی بتا رہا ہوں، غلطی بتا رہا ہوں، ہوئی نا بھائی غلطی بتا رہا ہوں۔ ارے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا، حاتب ابن ابی بلتع ایک صحابی رسول تھے، فتح مکہ کے موقع پر ہوا یہ کہ مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے ہیں، اور آپ کا ایک جنگی اصول تھا کہ کدھر جانا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے اعلان ہوتا ہے، مگر کدھر جانا نہیں بولتے تھے آپ۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ نے اس جنگی تدبیر اختیار کی، لیکن کسی طرح سے اس وقت پر آپ نے کسی وجہ سے کچھ مسئلے سے اعلان کر دیا کہ مکہ فتح کے لیے نکلنا۔ تو حاتب نے ابی بلتع جو صحابی رسول تھے جنگ بدر میں شریک تھے، جنگ بدر میں کیا تھے؟ شریک تھے وہ۔ جنگ بدر کے شرکا کو اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، مغفرت کا وعدہ ہو گیا ان کا۔ اب یہ حاتب ابن بلتع سے ایک بڑی غلطی ہوئی، گناہ کبیرہ بول سکتے، کیا کہ انہوں نے اس موقع پر ایک چٹھی لکھی، لکھ کے کیا ہے ایک عورت کو تیار کیا اور تیار کر کے مکہ کے کافروں کے پاس وہ لکھ بھیج دیا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ان کے جب جنگ ہوگی تو میرے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے، اس میں آ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کی۔ ان کا مقصد دین کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ رشتہ داروں کی محبت کے اندر اپنے رشتہ داروں کی کیا ہے مدافعت اور حفاظت مقصود تھی۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت علی اور ایک صحابی کو بھیجا، فلاں مقام پر ایک خاتون نظر آئے گی، اس کے پاس ایک چیز ملے گی، پکڑنا، اگر وہ نہ دے، گئے صحابہ، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ حضور کا فرمان سچا ہے، تیری بات جھوٹی ہے، اگر نہیں نکال کر دے گی تو جو ہے نا ننگا کر دیں گے مگر نکل لے کے رہیں گے۔ تو جب اس نے اپنے بالوں میں سے وہ چٹھی نکال کر دی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی جنگ حملہ ہونے والا ہے، حضور لشکر کو لے کر آنے والے ہیں۔ یہ لکھ بھیجے کون تھے؟ حاتب نے ابھی بلتع، صحابی رسول، حضور کی زندگی کے اندر یہ بڑا گناہ کبیرہ ہوا کہ حضور نہیں چاہتے تھے مکہ والوں کو علم ہو، یہ مکہ علم پہنچا دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ہوا نہیں ہوا، حضور کے خلاف ایک قسم کی سازش جیسی کیفیت ہوئی۔ اس موقع پر جب یہ اطلاع ملی تو حضرت عمر اٹھ کے یا رسول اللہ حکم دیجیے اس منافق کا گردن اٹھا دو۔ حضرت عمر کی نظر میں منافق ہے، نفاق ظاہر ہوا نہیں ہے بظاہر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضور نے ابو عمر سے کہا، عمر یہ شریک بدر ہے، یہ شریک بدر ہے، یہ بدر کے شریک ہیں، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا، کسی محبت کے غلبے سے یہ چیز کر دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر شریک بدر کی ایک گناہ کبیرہ سامنے آیا تو شرکت بدر کی بنیاد پر آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اس 1400 سال کے بعد آپ کون ہوتے کہ صحابہ کی جو ہے نا غلطیوں کو نکال کر بتائیں؟
حضور نے اپنی زندگی میں بتا دیا. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں بہت لوگ کچھ لب کشائی کرنے جاتے ہیں، ایسی لب کشائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سے تبصروں سے. دوسری بات، اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے 1 سال گزرا، اب یہ شکست کھا کے مدینہ کے اندر ان کے پورے لیڈران کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جو ہے زبردست ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکنے لگی. 1 سال تک انتقام کی کیفیت میں رہے اور انہوں نے سوچا پھر دوبارہ اچھی طرح تیاری کی جائے. اس تیاری کے اندر انہوں نے ایک یہ بھی کیا، وہ بدر کے وقت سے وہ لوگ کرتے تھے کیا، مدینہ کے قریب کیا کرتے تھے، تجارت کے بہانے مدینہ آتے تھے اور آ کر مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان منافقوں سے ساز باز، ان سے تعلقات بڑھانا اور ان کو وقت پہ استعمال کرنے کی کوئی تدبیر اور موقع بنا لینا، حالات بنا لینا. وہ بدر سے پہلے سے لوگوں کی کیا تھی، یہ چیز تھی. درمیان میں بدر ہوئی اتفاقی طور پر، بہرحال اللہ کے پاس اتفاق نہیں تھا، ہماری نظر میں واقعات کے اعتبار سے اتفاق تھا. جب سے ہی ان لوگوں کے ساز باز، مدینہ کے منافقوں اور یہودیوں کا ساز باز، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ کے کافروں کا اور یہودیوں اور منافقوں کا ساز باز چل رہا تھا. اسی ساز باز کے ساتھ اب یہ جنگ ہوئی بدر، اس کے بعد احد کے وقت بھی ان لوگوں نے وہ ساز باز کو اور بڑھایا، منافقوں سے تعلقات کو اور بڑھایا اور بڑھایا. اس کے بعد انہوں نے 7 شوال سن 3 ہجری کے اندر حضور کے مدینہ کے ہجرت کرنے کے تیسرے سال 7 شوال کو ان لوگوں نے پوری تیاری کے ساتھ مدینہ، یہ مکہ سے نکلے. یہ 3000 کا لشکر ماں ساز و سامان لے کر نکلے اور اس کے اندر ان کی جو وہ عورتیں جن کے شوہر بدر کے اندر جہنم رسید ہو گئے تھے وہ بھی، اور دوسری بھی وہ نوحہ کر رہی تھی، اور ایک گھڑے کی بیویاں ساتھ میں تھی. احد کے وقت میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لے کر پلٹنا، بغیر رشتہ داروں کا بدلہ لے کر پلٹو گے تو ہم تم کو اپنے قریب آنے نہیں دیں گے، اگر تم انتقام لے لو گے تو ہم نرم بستر بچھائیں گے، وہ ساری چیزیں ہم تم کو دیں گے. اس طرح کے گاتے ہوئے کرتے ہوئے 3000 کا لشکر احد، یہ مدینہ منورہ سے 10 میل یا 8 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، یہ وہاں پر یہ لوگ پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. جنگ بدر کے اندر بھی، جنگ احد کے اندر بھی، درمیان میں قرآن پاک کی آیات کے اندر ایسی آیات ہیں جس میں ہر آیت کے اندر عجیب انداز سے نصیحت ہے. میں وقت کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ کہ ہمارے مولانا نے کہا کہ بھائی 2 بجے تک بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب بہرحال عبادت کے لیے بھی موقع ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں بات کو بہت مختصر کرتے ہوئے بہت سی آیات سے جو نتائج نکلتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، میں ان کو ترک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت احد کے موقع پر یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے. تو مشورے کے اندر جو نوجوان صحابہ تھے، وہ نوجوان صحابہ بہت سے کیا ہوتے، جنگ بدر کے اندر تو کیا تھا معاملہ کہ بہت سے تجارتی قافلے سے مقابلہ بول کے بیٹھ گئے تھے، نہیں آئے تھے. تو وہ بہت سے ایسے صحابہ جو اس وقت بدر میں شریک نہیں تھے اور ان کے متعلق جب آیتیں نازل ہوئی ایسی اور یہ سب چیزیں، ان کو بھی جو ہے نا شوق شہادت تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کہ جو ہے نا ہم کافروں کو بھی بتلا دے کہ ہم اپنے گھر رہ کر لڑنے والے نہیں ہیں، ہم مدینہ میں رہ کر نہیں لڑیں گے، مدینہ سے نکل کر لڑیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ کرام کے نوجوان صحابہ کے اس جوش کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ملال ہوا. اس ملال کو حضرت ابوبکر صدیق اور اکابر صحابہ نے پڑھ لیا. لیکن یہ انہی درمیان میں نوجوان صحابہ نے وہ مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور جا کر آپ نے ذرا پہن لی، جنگی لباس پہن لیا. آنے کے بعد اکابر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے چند نوجوان پرجوش جوشیلے بھائیوں نے آپ کو مشورہ دیا، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی رضامندی اور آپ کی منشا یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں، ہم اسی کے لیے تیار ہیں، آپ معاف فرمائیں. تو حضور نے فرمایا کہ نبی کبھی اپنے کمزور ہونے کا ثبوت نہیں پیش کرتا. ایک نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے اس لباس پہن لے اور جو طے ہو گیا پھر اسے پیچھے آئے، جو طے ہو گیا اسے پیچھے آئے، یہ نبی کے لیے زیبہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں بڑوں کے ہوش اڑ جاتے تھے جنگ کے اندر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ صحابہ کے اندر جو صفات تھی، انبیاء کرام کے اندر جو صفات تھی، جو بھی صفات ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پرتو ہے۔ یہ حضور کی ایک صفت قاری قرآن ہونے کی تھی، فن قرات وجود میں آ گیا۔ حضور کی ایک صفت حدیث کی تھی، محدثین وجود میں آ گئے۔ حضور کی ایک صفت مسائل بیان کرنا، گہرائی میں جانے کی تھی، فقہاء کرام وجود میں آ گئے۔ اللہ نے ہر ڈھنگ سے کام لیا۔ آپ کی ایک صفت کیا ہو گئی؟ اب تقسیم ہو گئی۔ صفت آپ کی کیا ہو گئی؟ تقسیم ہو گئی۔ ساری صفات کے آپ جامع تھے۔ آپ نے کہا کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ کمزوری دکھائے اور کمزوری کا اظہار کرے، بس میں اب یہ طے ہو گیا مدینہ کے باہر چل کر مقابلہ کرنا ہے، اب مدینہ کے باہر چل کے مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر مدینہ سے احد کی طرف چل پڑے۔ احد پہنچنے کے بعد وہاں پر راستے کے اندر منافقین 300 منافقین اس وقت بھی مدینہ میں موجود تھے، جن کے منافقت کا اظہار بعد میں جا کر ہوا، احد کے موقع پر ہوا۔ درمیان سے عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ کہا ہماری رائے نہیں سنی گئی، ہم تو یہ بولے تھے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے، ہماری رائے نہیں سنی گئی، اس لیے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس نکل گیا۔ اس سے صحابہ کے اندر کیا ہو گیا؟ اب 3000 میں ادھر ہے 3000 اور ادھر یہاں سے نکلے تھے 1000، اور درمیان میں یہ لوگ چاہتے شروع نہیں کرے، شروع میں نہیں بولے نہیں آ رہے، بولے آدھا راستہ جا کے قریب پہنچنے کے بعد اب واپس ہو رہے ہیں۔ کیا کے لیے؟ کمزور دل مسلمانوں کے اندر کیا کرنے کے لیے؟ کمزوری پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ 300 نکل گئے، لیکن باقی جو تھے وہ الحمدللہ ایسے صحابہ کرام تھے جو صبر و تقوی والے تھے، وہ ان کے اوپر ان چال بازی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور یہ 700 صحابہ وہاں پر جو ہے پہنچ گئے، احد کے اندر پہنچ گئے۔ آپ سب اس موقع پر 2 واقعے ہوئے۔ ایک حضرت رافع بن خدیج رضی نوجوان صحابی، اصول یہ تھا کہ اتنی سال کی 15 سال، یا میں شاید متعین کر کے بولنے میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، 15 سال یا بالغ آدمی جس کو کہا جا سکے، جو ابھی بلوغ کے آدمی ہونے کے عمر میں آ جائے، اس کو جنگ میں شرکت کی جاتی تھی، بچوں کو جنگ میں شرکت نہیں کیا جاتا۔ حضرت رافع بن خدیج صحابی رسول جو ہے شوق شہادت تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، آدمی بھی نہیں ہے، ابھی بچے ہی ہیں، لیکن کیا کیے، فوج جب گننے لگے تو اس میں آ گئے ساتھ میں، اور آ کر کے ایڑی کے پر ٹھہر کے اپنے کو اونچا ظاہر کرنے لگے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے دوسرے جو چچا تھے انہوں نے سفارش بھی کی، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ جب ان کو اجازت ملی تو ان کی عمر کے قریب بالکل حضرت سمورہ تھے، حضرت سمورہ بن جندب صحابی رسول۔ حضرت سمورہ نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ہم عمر ان کو موقع مل گیا اور میں شہادت سے محروم، مجھے واپس کیا جا رہا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رافع بن خدیج کو تو آپ اجازت دے دیے، میں جبکہ میں رافع بن خدیج سے زیادہ کیا ہوں، طاقتور ہوں، دیکھیے آپ دونوں میں مقابلہ کرا دیجئے، کشتی کرا دیجئے۔ کشتی ہوئی وہاں پر، اللہ دونوں میں کشتی ہوئی، حضرت رافع بن خدیج حضرت سمورہ میں۔ حضرت سمورہ نے رافع بن خدیج کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر تم پچھاڑ دو گے تو ہماری اجازت مل جائے گی، اجازت مل گئی۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے، مومن جو ہوتا ہے نا طاقتور ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے نا طاقتور ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ہمارے اسلاف کے اندر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں آتا ہے، ان کی شوانے میں آتا ہے کہ نائی جب کاٹتا تھا بال تو اس کو کہتے ہیں گردن پر بھی پھرا اس طرح یہاں تک، یہ اس طرح پھرانے سے کیا ہوتی ہے، گردن کیا ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، کہ کافر کو یہ بھی نہ لگے مومن کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کی گردن پر تلوار بھی پڑے تو اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کتنی سختی ہے، کتنی سخت ہے گردن۔ تو صحابہ ہمارے بزرگان دین اور اکابر کیا تھے، ایسے نہیں تھے کہ ڈھیلے ڈھالے۔ اس لیے جائز حدود کے اندر، ہندوستانی لا کے اندر رہتے ہوئے ہماری حفظ ما تقدم کی، اپنی مدافعت کے تمام چیزوں کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں اصول کے اندر رہ کر، قانون کی حدود میں رہ کر، ابھی بھی قانون کی حدود میں رہتے ہوئے آپ طاقتور مومن بننے کے اللہ نے آپ کے سامان ہے ہمارے پاس۔
بن سکتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ صبح اٹھو، نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا روزی کو کیا کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے. لیکن ہمارے محلوں کی صورتحال صبح میں کیا رہتی ہے، بندہ بنا. اب یہ راتوں میں 2 بجے جاگ کر صبح 11 بجے 12 بجے اٹھنے والے یہ کہیں کہ ہم کو جہاد میں میدان جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے علماء، ہم آنے تیار ہیں. ان کے جو ہے نا قول ایک ہے، عمل ایک ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بہرحال مومن طاقتور ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اپنی طاقتور، علم کی طاقت بھی ہونا چاہیے، جسم کی طاقت بھی اپنے اندر رہنا چاہیے، ہر اعتبار سے طاقتور بننے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، دشمنوں کو ڈرانا ہو، دشمنوں کو ڈرانا ہو، اپنی صفوں کے اندر ہمت پیدا کرنا ہو. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا نظام زندگی کا اس میتھڈ پر چلے، اس طرز پر چلے جس طرز سے طاقت پیدا ہوتی ہے. صبح کے اٹھنے میں طاقت، جسم کی طاقت پیدا ہوتی ہے، روح کی بھی، دماغی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو ہے کام کا ورکنگ آورز جو ہوتے تھے ان کے کیا ہوتے تھے، 11 بجے تک، 11:30 تک، 12 بجے تک زور تک رہتے تھے. ہمارے ورکنگ آورز کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ 11:30 بجے شروع ہو رہے ہیں. کام کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ 11:30 سے شروع ہو رہا ہے. اچھی بات. تو پھر ہمارے اندر کیسے طاقت، کیسے ہم علم کے اندر بڑھیں گے، کیسے وہ ہوں گے، کیسے اس ملک کے اوپر اقتدار کا ہم خواب دیکھتے ہیں جبکہ ہماری یہ کیفیات ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے زندگی کا نظام جو ہے نا اس کو بدلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور اسلام کی روح کے مطابق اپنے زندگی کے نظام کو لانے کی کوشش کرتے رہیں. کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوگا. تو حضرت سمرہ جیت گئے اور اجازت مل گئی. دونوں کے دونوں صحابہ میدان احد کے اندر شہید ہوئے، نوجوان صاحب. اور اسی کے اندر وہ صحابی رسول بھی ہیں کہ جنہوں کی شادی ہوئی تھی، شب زفاف ایک ہی رات دلہن کے ساتھ اپنی گزری، ابھی وہ غسل بھی نہیں کر چکے، حکم ہوا نکل پڑے. اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا، ملائکہ نے ان کو غسل دیا، غسیل الملائکہ. وہ صحابی رسول بھی. بہرحال ایک حضرت رافع بن خدیج، ایک صحابی رسول، دوران جنگ ہوا یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کی ترتیب دی، اپنے ہاتھ سے ترتیب دی. ترتیب دینے کے اندر آپ نے پورے جنگی اصولوں کی رعایت کی. مورخین اور یہودی عیسائی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے جنگی تدابیر کے اندر اس زمانے کی کافروں کے پاس جو جنگی تدبیریں تھیں ان تدبیروں پر آپ کی تدبیر غالب تھی، آپ کی تدبیریں اسٹرانگ تھیں. تو اسباب اچھے سے اچھے طاقتور اسباب، اسٹرانگ اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات کے پر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی اور آپ نے اس ترتیب کے اندر یہ کہا کہ آپ نے اپنی فوج کو اس حصے پر ٹھہرایا کہ پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف میں ایک جو ہے ٹیلا تھا، ایک پہاڑ تھا، اونچائی تھی، ایک درہ بولتے اس کو اردو کے اندر، پہاڑ تھا، کئی پہاڑوں پر مشتمل ایک پوری وادی تھی اونچی. آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر صحابی کو امیر بنا کر، سردار بنا کر 50 صحابہ کو کہا تھا کہ تم لوگ کیا کرنا، اس کے اوپر ٹھہرے رہنا، نیچے جنگ ہو رہی تم لوگ اوپر رہنا، ہم جنگ میں جیتو یا ہارو تم لوگ وہاں سے نیچے نہیں اتر، تم وہاں سے کیا کرنا، نیچے نہیں اتر. جنگ شروع ہوئی. ابتدا میں کافر جہنم رسی تیزی سے ہونے لگے، مسلمانوں کے ہاتھ جنگ اور وہ لوگ بھگدڑ بن گئی، کافر بھاگنے لگے، بھاگ رہے تھے. وہ لوگ بھاگ رہے تھے، جو وہاں جو صحابہ تھے وہ لوگ پیچھا کر کے ان کو جہنم رسید کر رہے تھے، ان کو قید کر رہے تھے، ان کا مال چھین رہے تھے. وہ جو اوپر 50 صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی جنگ تو پوری مسلمان کے ہاتھ میں آ گئی، مسئلہ پورا. حضور نے جو یہ کہا تھا، حضور نے تاکیدی حکم دیا تھا وہاں رہنا، وہاں سے نہیں ہٹنا. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو حضور کا کہنا ایک ڈیپینڈ تھا اس بات پر کہ اگر ہم ہار جائیں تو، ہار جانے کی اگر صورتحال نظر آئے تو وہاں رہنا، جیت جانے کی صورتحال میں یہاں وہاں سے نہیں اترنا، ایسی کوئی آپ کی بات نہیں تھی. اس لیے انہوں اپنے ذہن سے یہ سوچے، ان کا اجتہاد یہ رہا کہ مسلمان اب جیت رہے، خود بھی اترو، کافروں کا پیچھا کرو، سامان کھینچو، قید کرو. وہاں سے اتر گئے.
اب یہ لوگ بھاگ گئے تھے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن الولید جن کو سیف اللہ کہتے ہیں, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے جنگی جرنیل تھے, جنگ کے بہت ماہر. وہ انہوں نے جب بہت دور جا کر جمع ہونے لگے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ جنا اوپر تمہیں نظر آیا کہ وہ ٹیلے کے اوپر جتنے 50 ٹھہرے ہوئے تھے پہلے اب نہیں ہے. انہوں نے وہاں جمع کیا اور جمع کر کے ادھر سے آئے. اب وہاں پر 50 میں سے 38 صحابہ نیچے آ گئے, جگہ چھوڑ دی اپنی, اور 12 صحابہ وہاں رہ گئے. عبداللہ ابن جبیر بولتے رہے کہ دیکھیں جانا نہیں ہے, ہمیں یہیں رہنا ہے, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں. ان کا اجتہاد, ان کا خیال اس وقت یہ ہوا آگے. ظاہر میں یہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی, اللہ کے حکم کی اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی, آپ کی اطاعت میں کمزوری ان صحابہ نے دکھائی. حضرت عبداللہ ابن جبیر 12 صحابی ادھر سے خالد بن الولید جمع کر کے آئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر اور 12 صحابہ شہید ہو گئے مقابلے میں, اور ادھر سے خالد بن الولید نے حملہ کیا. مسلمان ادھر آگے تھے, پیچھے سے پھر آگے ادھر سے. اب ادھر کچھ کافر بچے ہوئے, ادھر سے کچھ کافر آ گئے, ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر, بیچ میں مسلمان. بھگدڑ مچ گئی, ادھر سے حملہ ہوا, بھگدڑ مچ گئی, خوب بھگدڑ مچی, کافروں کا حملہ ہوا. غیر متوقع حملہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ, اور اس غیر متوقع حملے کے اندر بہت سی صحابہ کرام شہید ہوئے. حالت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ملعون نے پتھر پھینکا جس سے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا, اور آپ پر زرہ پھینکی, زرہ کی خوت پھینکی گئی. زرہ کی کڑیاں ہوتی ہیں, وہ کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر گھس گئیں اور آپ کے دانت گر گئے, آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. اس موقع پر آپ کو ندھال سی کیفیت پیدا ہو گئی, چکرانے کی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی, اور وہاں پر قریب میں ایک ڈھلان تھا, گڑھا تھا, آپ اس کے اندر گر گئے. اس کے اندر جیسے ہی آپ گرے تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد کا کام تمام کر دیا. ارے جن کے واسطے تم لڑتے تھے وہی نہیں رہے. جب یہ بات آئی تو صحابہ اور بدحواس ہو گئے, اور بدحواس ہو گئے, بے یقینی مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی. اس موقع پر ایک صحابی رسول, بہرحال حضور کے ساتھ صرف 12 یا 8 صحابہ تھے جو ہٹے نہیں, تیروں پر تیریں آتی تھی. ایک حضرت طلحہ تھے اور ایک چند صحابہ تھے, اپنا سینہ حضور کے پاس, سامنے تیروں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے اندر تھوڑا سا ہٹ کر دیکھتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو ہٹیے نہیں, ہمارے سینے آپ کے تیروں کے سامنے ہیں, آپ احتیاط سے کام لیجیے. اس طرح صحابہ آپ کو وہ کرتے تھے. آپ کو صحابہ کرام نے بہرحال بچایا, پوری کوشش کی. حضرت علی تھے, حضرت طلحہ تھے, بہرحال بھگدڑ کے اندر یہ صورتحال پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ موت کا انہوں نے جو ہے نا افواہ پھیلائی, صحابہ وہ ہو گئے, بدحواس ہو گئے. اس موقع پر بہرحال پھر ایک صحابی حضرت علی وغیرہ نے آپ کو گڑھے سے نکالا اور اٹھایا. کعب بن مالک نے آواز لگائی کہ اے ملعونو تم لوگ جہنم رسید ہو, تمہارا منہ کالا ہو, میرے آقا تو زندہ ہے. جیسے انہیں بلند آواز سے یہ کہا تو صحابہ کی جو ہے نا ہوش میں ہوش آئے. اس موقع پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ارے وما محمد الا رسول, محمد ہے کیا, ایک رسول ہی تو ہے. افان مات, کیا اگر ان کو موت آ جائے, اور آنے والی ہے موت, یا اگر وہ جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنے پیروں کے بل پلٹ جاؤ گے اسلام سے, دین سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ خبر آتی تو تمہارے اندر اتنی آئی بھی تو ایسی سراسیمگی پیدا ہونا, مایوسی پیدا ہونا. چند صحابہ بالکل مایوس بیٹھ گئے, اور چند نے یہ کہا کہ حضور جب زندہ ہی نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ, لہذا کچھ نہ کچھ کرو لو. کچھ صحابہ اس طرح جام شہادت نوش کیے اور مقابلہ کیا. بہرحال اخیر میں یہ ہوا کہ جب حضور حضرت کعب بن مالک نے حضور میرے آقا صحیح و سلامت ہے جب یہ ہوئی تو پھر مسلمان جو مقابلے کے لیے ہوئے, اور کافروں حملہ کر کے کافی دور وہ لوگ آگے نکل گئے تھے. ان کو اللہ نے اس موقع پر جب یہ حالات پیدا ہوئے تو اس موقع پر بھی صحابہ کو بڑی شکست کا غم تھا. اس موقع پر بھی ایک اونگ صحابہ کے اوپر آئی
اس اون کے ذریعے صحابہ کا غم دور کیا گیا. تفصیلات ہے, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ کے اندر حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے, جو سید الشہداء تھے, کہ جن کو شہید کیا گیا. اصل جنگ بدر کے اندر حضرت حمزہ نے جس کو قتل کیا تھا للکارے کے وقت, اس کی بیوی نے حضرت وحشی کو یہ دیا تھا, آج کی زمانے کے حساب سے سپاری دی تھی, مارنا تم غلام ہے, وحشی غلام تھے, تم کو غلامی سے تم اس وقت نجات ملے گی جب تم حمزہ کا کام کرنا. تو وہ جو ہے وحشی جو تھے وہ بڑے تیر انداز اور بڑے, انہوں نے جو ہے نا آڑ میں بیٹھ کر نشانہ بنا کر حضرت حمزہ پر حملہ کیا, اور اس کا حملہ جو ہے کامیاب ہوا اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہندا, عورتوں کے اندر انتقام کی کیفیت کیا تھی اندازہ لگائیے. ہندا نے اتنا جنگی اصولوں کے اعتبار سے بھی اسلام جو دیتا ہے عورتوں سے حسن سلوک کیا جائے, جنگ کے اندر عورتوں سے کہ وہ نہ کیا جائے, بچوں سے نہ کیا جائے, بوڑھوں سے وہ نہ کیا جائے, ختم ہونے کے بعد لاش سے کوئی غلط حرکت نہ کی جائے. مگر ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ حضرت حمزہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ جنہیں حضرت حمزہ کے آنکھ, کان, ناک سب کاٹی گئی, آپ کو جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. اور ہندا نے یہ دیکھ آگے بڑھ کر اس نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا اندر سے کلیجہ نکال کر چبایا. لیکن یقین مانیے سید الشہداء کا کلیجہ جس کے پیٹ میں پہنچ جائے وہ بھلا ایمان سے محروم رہ سکتی؟ سید الشہداء کا کلیجہ جس کے پیٹ میں پہنچ جائے, کچھ اس کا جز بھی پیٹ میں پہنچ جائے تو وہ ایمان سے محروم رہ سکتی؟ اتنے پاکیزہ حضور جن کے اسلام لانے کے پر حضور خوش ہو گئے, ایسے طاقتور ایمان والے صحابی رسول کا کلیجہ جس کے پیٹ میں اس کا کچھ حصہ بھی پہنچ جائے وہ بھلا کفر پر رہ سکتی؟ وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی, اور اس نے یہ دیکھ کر مسلمان ہوئی کہ میں نے ان کے مسلمانوں میں کے پہلوان صحابی کو میں نے سپاری دے کر ختم کروایا, لیکن یہی صحابہ میرے ایمان کی دعا کرتے تھے, مدینہ میں دعا کرتے تھے, مسجد نبوی میں. جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اسے یہ فکر ہوئی کہ اپنے ایسے دشمنوں کو بھی مسلمان کیا کرتے تھے, وہ دولت دینا چاہتے تھے جو ان کے پاس ہے. تو وہ ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگی اور ایمان سے مشرف اسلام. تو میرے بھائیوں, مسلمان کا یہ ہے کہ جو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کافی دور نکل گئے, ان کو ہمت نہیں ہوئی پھر دوبارہ پلٹ کر آنے کی, اور مسلمان کی جنگ فتح, شکست, قریب الشکست, پوری شکست نہیں ہوئی, شکست مکمل نہیں ہوئی, قریب بشکست مسلمان پہنچ گئے. ان کو اللہ نے ان کے پر رعب ڈال دیا اور وہ واپس چلے گئے, یہ سوچ کر کے پھر اگلے سال ان کا کام کریں گے. اس طرح جو ہے وہ لوگ واپس ہو گئے. جب میدان جنگ کے اندر دیکھا گیا تو اس موقع پر وہ صحابہ کا واقعہ بھی ہے جس کے اندر ہوا یہ کہ جو ہے ایک صحابی زخموں سے چور پڑے ہیں. ایک صحابی اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ان کے جو رشتہ دار صحابی ہے وہ زخموں سے چور ہیں, پانی کی انہیں پیاس لگی. انہوں نے اشاروں میں زخم کی حالت کے اندر پانی کی طرف کیا اشارہ کیا, وہ پانی لے کے آئے. تو جو ہے اسی موقع پر جب وہ پانی لینے آئے تو دوسرے صحابی نے بھی اشارہ کیا, تو وہ صحابی نے کہا, جو زخم سے پڑے ہوئے تھے ان کے رشتہ دار تھے, کہا کہ ان کو پلاؤ. جب وہاں پہنچے تو تیسرے صحابی نے پیاس کی زخم کی کیفیت میں, اس گرمی کی کیفیت میں, اس ریتیلی زمین کے اندر جنگ ہوئی. دوسرے صحابی تیسرے بھی زخمی پڑے تھے, انہوں نے اشارہ کیا, اس نے دوسرے صحابی نے کہا وہاں ان کو پہلے پلائیے. زخموں سے چور ہے میدان جنگ کے اندر, ایثار کا کیا معاملہ ہے دیکھیں. ہوا یہ کہ تقریباً 6 صحابہ تک وہ پیالہ گیا پانی کا, اور 6 صحابی تک گئے, وہ شہادت ان کی روح نکل گئی. 5ویں صحابی کے بعد آئے, ان کی روح نکل گئی. یہاں تک کہ پہلے والے صحابی اپنے ان کی بھی روح نکل گئی. ایمان جان نکل رہی ہے, ایثار ان کا نہیں گیا. لیکن آج ہمارا معاملہ, ہمارے پورے جھگڑے ایثار کی صفت نہ ہونے کی وجہ سے. یاد رکھیے, ایثار کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. ایثار کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. ایثار کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. دینے والا کبھی لینے والا نہیں بنتا. دینے والے کو اللہ اگر نیت صحیح رہی تو ہمیشہ اس کو دینے والا رکھتے اللہ تبارک.
دینے والا بنا کر رکھتے اس کو زندگی تمام. نیت دینے کی رکھو. جب دینے کا معاملہ آیا کسی کو ہمیں 1 کلو دینا ہے تو 1 کلو 10 گرام دو, زیادہ دو اپنا. لینے کا جب معاملہ آ رہا ہے تو 1 کلو 5 گرام کم لے لو, برابر برابر کا. گھروں کے اندر جھگڑے جو ہو رہے ہیں آج کل, میاں بیویوں کے, ساس بہو کے, جٹانی دیورانی کے, یہ سب جھگڑے کیا ہے؟ تم اتنا کرے میں اتنا کری, تم اتنا کرنا تھا میں اتنا کرنا تھا, یہی تھے پورے جھگڑے. اگر ایثار آ جائے تو یہ سارے جھگڑے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. صحابہ کی خواتین, صحابیات کا کیا معاملہ تھا کہ وہ کیسے ایثار کرنے والے تھے. میرے بھائیوں, ایسا ایثار اس جنگ کے اندر ہاں آپ کے سامنے آیا. حضرت سید الشہداء کو شہید کیا گیا. حضرت سید الشہداء کے جنہوں نے آپ کو شہید کیا, وحشی ان کا نام تھا. بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا, حضور کو اتنا غم تھا حضرت سید الشہداء اپنے چچا کے شہادت کا. آپ نے کہا کہ حمزہ کا قاتل اگر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑے بھی نظر آئے تو اسے مار دینا. لیکن یہی وحشی نقاب ڈال کر, برقع پہن کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب انہوں نے پڑھ لیا تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ, ارے اسلام سب دھو دیتا ہے پچھلے سارے گناہوں کو, پچھلی ساری خطاؤں. ارے اسلام لا لیے تو اب حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا گناہ بھی تم سے کیا کر گیا, مٹ گیا, دھو دیا گیا. اسلام وہ دولت ہے میرے بھائیوں. حضرت حمزہ کی شہادت کا آپ کو غم ایسا تھا کہ وحشی کے ایمان لانے کے بعد آپ نے کہا, صحابہ نے ان کے پر تلواریں اٹھائی تو آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام دھو دیتا ہے گناہوں کو. میرے چچا کے قاتل کے گناہ کو بھی اللہ نے, اسلام نے دھو دیا. آپ نے کہا ہاں وحشی ایک بات سنو. مجلس میں حضور کی بیٹھتے تھے تو حضرت اللہ کے رسول نے وحشی سے کہا, وحشی تم میرے سامنے مجلس میں نہ بیٹھا کرو, اگر تم میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو میرے جنگ کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے, میرے چچا کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ سامنے آ جاتا ہے میرے, اور میرا غم, سینہ میرا غم سے بھر جاتا ہے, تم میرے پیچھے بیٹھا کرو. آپ نے اپنی طبعی, حضور کو بھی غم تھا, طبیعت آدمی کی ہوتی ہے, کسی چیز سے آدمی کو طبعی طور پر کیا ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی نے پھر یہ بہت بڑا گناہ دھویا, ایک بہت بڑے عمل کے ذریعے دھویا حضرت وحشی نے. حضور کے انتقال کے بعد ایک حضور نبی کا دعویٰ کیا تھا ایک شخص, مسیلمہ کذاب. اسلام کے سب سے بڑے سپاہی تھے, پہلوان تھے حضرت حمزہ. تو کافروں کا ایک حضور کے بعد ایک بہت بڑا شخص پیدا ہوا جو نبی, اپنے کو نبی کے برابر سمجھ کے دعویٰ کرنے لگا, اور اس کے پاس ایک فوج جمع ہوئی. تو وحشی نے حضرت حمزہ کو اسلام لانے کے بعد حمزہ کے قتل کرنے کا جو دھبا تھا, اس دھبے کو حضور کی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملعون کو ختم کر کے اس دھبے کو دھویا حضرت حمزہ, حضرت وحشی نے. اس طرح میرے بھائیوں, اب یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ارے اسلام بڑے بڑے گناہوں کو, حضور کے چچا کے قاتل کو بھی کیا کرتا ہے, معاف کرتا ہے, اور تم یہ ہو کہ مسلکوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کی گردن اڑانے, ایک دوسرے کو چاقو گھونپنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. اسلام تو یہ بولتا ہے کہ حتی الامکان مسلمان کو مسلمان رہنے دو, اگر 99 چیزیں اس کے اندر جو ہے کفر کی ہے, ایک چیز بھی اس کے مسلمان پر برقرار رہنے کی ہے, تو اس ایک چیز کو پکڑ کر اسے مسلمان ہونے کی گواہی دو. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو ہے نا, معمولی باتوں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق چھینتے, ایک دوسرے کے اوپر اصرار کرتے ہیں, زبردستی دوسروں کے اوپر اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کی دعوت کا یہ کوئی طریقہ نہیں. دین کی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ نصیحت پیش کی جائے. دین کی دعوت بڑی محبت کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ پیش کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو کیا کر رہے تھے, غلطی کر کے نیچے آ گئے تھے, ان کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹا, پورا فتح شکست میں بدل گئی. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ, ہوتا ہے نا کہ بھائی پورا انتظام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے آ گئے اور ہونے والی فتح شکست میں بدل گئی. آدمی کو, لیڈر کو, رئیس کو, ذمہ دار کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی کہ بھائی غلطی سے ہوئی ہوں گی یہ غلطی, نادانی سے بھی ہوئی گی یہ غلطی, لیکن یہ بڑی غلطی, یہ غلطی بہت بڑی تھی جس کا ہم کو خمیازہ بہت بڑا بھگتنا پڑا. 70 صحابہ شہید ہوئے, بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا نہیں پڑا. ارے 70 کافر شہید ہوئے تھے بدر کے اندر, 70 کافر, نعوذ باللہ, 70 کافر مارے گئے تھے, جہنم رسید ہوئے تھے بدر کے اندر. تو وہ 70 کے بالکل برابر جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے. غلطی تھی, نادانستہ, لیکن تھی نا غلطی جس کا خمیازہ بہت بڑا ملا. تو تبھی تو اسے تقدر پیدا ہو سکتا تھا,
طبی طور سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا بڑی بھی غلطی ہوئی ہے, نادانستہ ہوئی ہے, اس لیے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. آپ نے کہ اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ اے نبی, اگر آپ جو ہے تند خو ہو جائیں, یعنی چہرہ سخت بنا کر رکھ لیں, سخت مزاج ہو جائیں, تو یہ غلیظ القلب ہو جائیں, تو یہ سو آپ کے اطراف رکھنا بھی جو صحابہ ہے نا آپ کے سخت, یہ سب چیزوں سے کیا ہو جائیں گے, منتشر ہو جائیں گے, چلے جائیں گے. لنفضوا من حولک, آپ کے آس پاس سے یہ چلے جائیں گے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان کے اوپر کیا کیجئے, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, آپ ان کی اس غلطی کو معاف کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, نہ صرف معاف کیجئے بلکہ اللہ نے تو ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہی, آپ بھی ان کے لیے کیا کیجئے, دعائے مغفرت کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو, ان کے دل میں یہ کسک نہ ہو کہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدلا اور حضور کے دل کے تکلیف پہنچی. آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. اور آگے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, خالی زبانی دعائے مغفرت تک حد تک نہیں بلکہ پہلے جیسا مشورہ لیتے تھے ان سے مشورہ بھی لیتے رہا کیجئے, تاکہ ان کے دل کو کیا ملے, تسلی ملے. ان کو یہ معلوم ہو کہ پہلے جیسے ریسپانس دیا جاتا تھا ابھی بھی وہ ریسپانس ہم کو کیا کیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا مشورہ لینے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ مشورے کے اندر جس رائے کے اوپر آپ کو عزم ہو جائے اس کے اوپر اللہ کا اوپر بھروسہ کر کے اس رائے پر عمل کریں. تو مشورہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے, بخشے بخشائے تھے, گناہوں سے معصوم تھے, آپ کے فیصلوں کے اوپر آپ کے گناہوں کا اثر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا کہ آپ مشورہ لیجیے. اندازہ لگائیے آج ہم لوگ ایک چھوٹا سا کوئی کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی چلانا شروع کر دیتے ہیں. مشورہ جب تک ہوتا رہے گا یقین مانیے برکت رہے گی, محبتیں برقرار رہے گی. کوئی آدمی مشورے کے اندر یہ سمجھے گا کہ میری رائے چلنا چاہیے تو پھر وہاں سے جو نہ پھر وہ مشورہ نہیں ہوا, پھر وہاں سے وہ کیا ہو گیا, لیڈری اور دادا گیری ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر 70 صحابہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے اور 70 صحابہ زخمی ہوئے. اس طرح جنگ احد کا معاملہ ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ جو تھے ان کو وہیں پر دفن کیا گیا, ان کی تدفین کی گئی. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعے سے, جنگ احد کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے, آنے والی جو فتح بدلی کس وجہ سے بدلی, وہ صحابہ نے حضور کی اطاعت میں کیا ہوئی, کوتاہی ہوئی. حضور کی اطاعت میں کوتاہی ہوئی. تو احد کے اندر احد سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ہر موقع پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے رہیں. جنگ کا موقع ہو, کیسے بھی حالات ہو, ہم اللہ کے رسول کی اطاعت, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. جنگ احد کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات آپ کے لیے کافی ہے. میں جو کچھ بھی باتیں آگے, ایسے تو بہت سارا مضمون ذہن کے اندر ہے کہ جو آپ کے سامنے رکھا جا سکے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ بس اب اتنے پر اکتفا کیا جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہونے کا ذریعہ بنا دے, اور ہم سب کو اللہ علم دین کی خدمت کے لیے اور دین اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے, دین کی سربلندی کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. اور ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے اساتذہ اور جو محسنین جنہوں نے اسلام کے لیے احسانات ہم پر کیے اور ان کے احسانات کی وجہ سے ہم مسلمان باقی ہیں, اللہ ان کے احسانات کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے شان بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.